نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين ثم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين ثم آمين. شرح کتاب البیوع باب نمبر 30 حدیث نمبر 1018 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص غلے کو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے فروخت نہ کرے. حضرت ابن عباس سے دریافت کیا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے روپے کے بدلے فروخت کیا جائے اور غلہ ادھار. گویا ایک شخص نے غلہ خریدا جو موجود نہ تھا، تو گویا اس میں کیا ہے کہ تکمیل کے لیے یہ ضروری ہے. حضرت ابن عباس کی روایت سے یہ جو حدیث ہے اس میں تجارت اور بیع کے حوالے سے ایک اصول جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک دو لوگ آپس میں خرید و فروخت اور تجارت یا ٹریڈ کب تک نہیں کریں گے جب تک بیچنے والا اس بیچنے جانے والی چیز کی ملکیت نہیں رکھتا. یعنی جب تک کسی کی ملکیت نہیں ہے تب تک اس کو بیچنا اس حدیث کے حوالے سے جائز نہیں ہے. اور میرا خیال ہے اگر آپ ذرا سا اس کو تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو اس کی حکمت بھی سمجھ آ جائے گی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے سودے کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جب ملکیت ہو جائے. تو جب تک ملکیت اور پوزیشن نہیں ہے تب تک بیچنے والا جب اس کا مالک نہیں ہے اس کا پچھلا سودا مکمل نہیں ہوا. تو جب تک پچھلا سودا مکمل نہیں ہوا اگلا سودا چکایا نہیں جا سکتا. اور ویسے بھی یہ کہ جب ایک شخص اس چیز کا مالک نہیں ہے اور اس کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے، وہ چیز غائب ہے، تو جب غائب چیز کا سودا کیا جائے گا تو اس میں دھوکے کا، فریب کا یا کسی قسم کی بدگمانی اور مس انڈرسٹینڈنگ کا امکان ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات ہمارے پاس حدیث سے پہنچے ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ کسی کو کوئی دھوکہ نہ ہو جائے، کوئی کسی قسم کا فریب نہ ہو جائے، یا آپس میں مسلمانوں کے اس دھوکے وغیرہ کی وجہ سے کوئی بدگمانیاں یا مس انڈرسٹینڈنگ یا جو ریلیشن شپ جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، کسی کو نقصان نہ ہو جائے، کسی کو بے جا کا فائدہ نہ ہو جائے. تو لہٰذا محض اس لیے اس چیز کو یہاں پر رکھ دیا گیا کہ جب تک کوئی چیز تمہارے قبضے میں نہیں آتی تم اس کا آگے سودا نہ کرو. اور اصل میں یہ بس اوقات جیسے آج کچھ لوگ ریئل اسٹیٹ وغیرہ میں انویسٹ کرتے ہیں اور وہ پلاٹ یا وہ چیزیں جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی ہوتی اور ملکیت نہیں ہوتی، اس کا آگے سودا کر دیا جاتا ہے. تو کیا اس پر اس حدیث کا اطلاق اس چیز پر بھی ہوگا؟ اصل میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو حدیث کا حکم جو ہے اس کی اپلیکیشن اور اس کی امپلیکیشن اور اطلاق جو ہے بنیادی طور پر ان چیزوں پر ہے جو منقولہ ہے. منقولہ کا مطلب جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جا سکتا ہے، ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، شفٹ کیا جا سکتا ہے. جیسے گندم ہے، گیہوں ہے، اناج ہے یا اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں، ایک مالک کے پاس سے دوسرے مالک کے گھر میں، دکان میں، اس کے گودام میں منتقل ہوتی ہیں. تو یہ حدیث جو ہے یہ منقولہ اشیاء کے لیے ہے. غیر منقولہ اشیاء وہ اشیاء جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی نہیں کی جا سکتی، ٹرانسفر نہیں کی جا سکتی، جیسے زمین ہے، گھر ہے، یہ چیزیں غیر منقولہ چیزیں ہیں. تو غیر منقولہ چیزوں کی تجارت کے معاملے میں یہ حکم جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہے. یہ صرف و صرف کس کے لیے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا یہاں پہ حدیث میں غلے کے الفاظ موجود ہیں. تو غلے کے الفاظ سے یہ حدیث امام ابو حنیفہ کی رائے، حنفی رائے یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر منقولہ اور غیر منقولہ کے حوالے سے
یہ احکامات وضع کیے گئے. حدیث نمبر 1019 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے عوض فروخت کرنا سود ہے مگر جبکہ دست بدست ہو. یعنی ادھر سے دے کے ادھر لینا تو ٹھیک ہے لیکن اس کو رکھ کے اور اس کے بعد اس کی ملٹیپلیکیشن کے بعد اس کی قیمت دینا جو ہے یہ درست نہیں ہے. جبکہ دست بدست ہو لیکن دست بدست ہو تو وہ جائز ہے. اسی طرح کھجوروں کے عوض کھجوریں اور جو کے عوض جو فروخت کرنا سود ہے لیکن دست بدست ہو تو جائز ہے. یعنی جو بارٹر کا کانسیپٹ ہے, بارٹر کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے کہ ادھر ایک چیز دی جاتی ہے اور ادھر اس کے بدلے وہ چیز فوری اسی وقت نقدی شکل میں لے لی جاتی ہے. تو بارٹر جو ہے وہ جائز ہے اور حلال ہے بشرطے کہ وہ دست بدست ہو. اس کو رکھوا کے اس کی قیمت ملٹیپلائی کرے گی اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کو دوسری چیز یا اسی چیز سے بعد میں ٹرانسفر کرنا. یہ وہی بات ہے کہ اس میں دھوکہ بھی ہوگا, اس میں کسی کو بیجا کا لاس ہوگا, بیجا کا فائدہ ہوگا, کسی کی حق تلفی ہوگی, کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی اور کسی کے ساتھ دھوکے کا معاملہ ہوگا. تو یہ ایکسچینج اور یہ بارٹر جو ہے یہ دست بدست کا تصور جو ہے وہ ان چیزوں میں موجود ہے. باب نمبر 31 کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے. یعنی کسی کا سودا ہو رہا ہے یا سودا ہو چکا ہے تو اس پر مزید سودا نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کی قیمت پر قیمت لگائے یہاں تک کہ وہ اجازت دے دے یا اسے چھوڑ دے. حدیث 1020 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کوئی مقامی کسی بیرونی کے لیے فروخت نہ کرے اور نہ کوئی دھوکہ دینے کے لیے قیمت بڑھائے اور نہ ہی کوئی شخص ایک بھائی کی بیع پر بیع کرے اور نہ ہی اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی کا پیغام بھیجے اور نہ کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کی خواہش کرے اس نیت سے کہ اس کے منہ کا نوالا اس کے منہ میں پڑ جائے گا. کتنی چھوٹی چھوٹی باریکی کے ساتھ یہی جو سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. تو یہی تو اکملت اور اکملت ہے کہ کتنی کوانٹٹی اور کتنی کوالٹی میں پرفیکشن کے ساتھ زندگی کے چھوٹے مطلب یہ کتنا چھوٹا سا ہے. اگر آپ زندگی کے اتنے بڑے بڑے سفیئرز آف لائف دیکھیں تو ان کے مقابلے میں کسی کی منگنی پر منگنی کا پیغام نہ دو, کسی کی تجارت پر سودا نہ کرو. تو یہ چھوٹے چھوٹے حالانکہ یہ بڑے اہم ہیں, یہ بہت اہم ہے, ان کو بھی ہماری شریعت میں اتنی باریکی کے ساتھ کیٹر کیا گیا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ پھر ہمیں نا زندگی کے ہر ہی شعبے کی رہنمائی قرآن اور حدیث سے مل ضرور جاتی. اٹس جسٹ بس اوقات لوگوں کو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس چیز کے بارے میں قرآن میں ہمیں کہاں کچھ پتا چلے گا. لیکن دین ہمارا کامل ہے اور مکمل ہے اور زندگی کے ہر شعبے کی کمپلیٹ مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز تک انسٹرکشنز قرآن یا حدیث میں موجود ہیں. صرف ان کے ساتھ رجوع کرنا, صرف ان کے ساتھ جڑنا اور ان کو اصل میں اپنا اصل ہادی اور رہنما بنانا ضروری ہے. وہ آپ کو ایک ایک چیز کا طریقہ سکھا دیتا ہے. اور کتنا خوش نصیب ہے وہ زندگی اس شخص کی, وہ کتنا خوش قسمت ہے جو زندگی میں اپنے تجربے سے نہیں سیکھتا. ہمارا زندگی کا طریقہ کیا ہے, ہم لوگ نے اپنی زندگی کے تجربوں سے سیکھتے ہیں, ہے نا, اور پھر تجربوں سے سیکھنے کے بعد زندگی کے ایکسپیرینس کے بعد ہم کہتے ہیں اچھا زندگی کے اتنے سالوں کے بعد میں نے یہ سوچا ہے کہ یہ ایسے ہی کرنا چاہیے اور یہ ایسے ہی درست ہے اور بچوں کو ایسے ہی ہینڈل کرنا چاہیے. تو میں بتاؤں وہ بھی ہماری ناقص رائے ہوتی ہے کیونکہ وہ دوسری چیز کا تجربہ ہم نے شاید نہیں کیا ہوا ہوتا. اور پھر ہم جب اپنی زندگی کے وہ 60-70 سالہ 80 سالہ تجربہ جو ہے اس کو کسی اور کے اپنی بہو یا اپنی بیٹی کے حلق کے نیچے ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ نہیں مانتے, حالانکہ وہ کتنے ناقص انسانی عقل کے تجربے ہوتے ہیں. تو اللہ کا کتنا احسان ہے. اللہ سورہ رحمان میں کیا فرماتے ہیں, الرحمن علم القرآن. تو وہ جو بہترین سب سے بہترین علم رکھنے والا اور جو غیب کے حالات کو بھی جاننے والا ہے, ہم پر اتنا کرم ہے اللہ کا کہ ہمیں اپنے تجربوں سے سیکھنے اور ہٹ اینڈ ٹرائل کے ساتھ اپنی زندگی کے طریقے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. ہمیں شروع سے جو مسئلہ جس سٹیج پر آتا جاتا ہے قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی کرتے چلے جاتے ہیں. جب ہم بیٹی تھے تو قرآن نے ہمیں بیٹی بن کے رہنے کا طریقہ سکھایا. پھر جب ایک خاتون بیوی بن جاتی ہے تو شریعت اس کو بیوی کا طریقہ سکھا دیتی ہے. پھر وہ ایک دن ماں بن جاتی ہے تو شریعت اس کو ماں بننے کا صحیح طریقہ سکھا دیتی ہے. تو نے لاڈ کیسے کرنا ہے, تو نے پیار کیسے کرنا ہے, تو نے سکھانا کیا ہے, تو نے اس کو پڑھانا کیا ہے, تو نے اس کو بلوانا کیسے. تو وہ دیکھیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نا قاری قرآن کی انگلی پکڑ کے اس کو زندگی کے ہر مرحلے کا, جیسے میں دیکھتی ہوں کہ کتنا خوبصورت سا وہ اصول ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے وہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمارے معاشرے میں دیکھتی ہوں کہ اگر لڑکوں کو اور شادی کے بعد جو مسئلہ بہت زیادہ لڑکوں کو ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ میں ماں کو کہاں رکھوں اور میں بیوی کو کہاں رکھوں. کیا خیال ہے؟ وہ ہینڈلنگ میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے نا کہ دونوں کو کس کس جگہ پہ رکھا جائے, اور پھر وہ اپنی زندگی کے تجربے سے کبھی ایک کو ایک چیز کرتا ہے اور دوسری کو دوسری چیز کرتا ہے, اور پھر گھر میں وہ ایک ٹوٹل ایکسپلوژن اور کرائسس کا شکار ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو دین کے ساتھ جڑا ہے اس کو تو دین نے ڈے ون سے سکھا دینا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے وہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے, یعنی حق سب سے زیادہ ماں کا ہے. اطاعت کا, فرما برداری کا, خدمت کا حق, یہ یاد رکھنا, حق سب سے زیادہ ماں کا ہے, اور قرب سب سے زیادہ بیوی کا ہے. یعنی قریب ہونا اور انڈرسٹینڈنگ ہونا اور بانڈنگ اور شیئرنگ جو ہے وہ آپس کے معاملات اور مسائل اور فزیکل اٹیچمنٹ اور وہ سب کچھ, وہ معاملہ بیوی کے ساتھ ہے سارا, اور حق سب سے. کتنا خوبصورت بیلنس ہے. اس کو اپنی زندگی کے تجربے سے نہیں سیکھنا پڑے گا کہ میرے ماں کو کہاں رکھنا ہے, میرے بیوی کو کہاں رکھنا ہے. اس کو اس بہترین علیم رب کا آزمودہ نسخہ جس نے, اور میں کئی دفعہ یہ مثال آپ کو دیتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی مشینری خریدتے ہیں تو اس مشینری کی آپریٹنگ انسٹرکشنز مینوفیکچرنگ کمپنی کی ہوتی ہیں. تو ہمارا مینوفیکچرر, ہمارے گھروں کا مینوفیکچرر, اس معاشرے کے نظام کو مینوفیکچر کرنے والا خود اس کی آپریٹنگ انسٹرکشنز دے رہا ہے. تو بہترین آپریٹنگ انسٹرکشنز اسی کی ہیں, اور یہ ہم انعام یافتہ قوم ہے جن کے پاس اس اصل مینوفیکچرر کی آپریٹنگ محفوظ انسٹرکشنز موجود ہیں. اللہ ہمیں ان سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کو اپنا رہبر بنانے, ان کو اپنا خادی, ان کو اپنا رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو سنتے ہیں اس پر عمل کر کے ہمیں ادخلوا فی السلم پورے کے پورے اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والے خوش نصیب گھرانے بنا دے. تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ کتنی باریکی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ کیسے تمہاری تجارت اور سودا ہوگا. اور یہاں پر آگے چل کے جو پہلی دو چیزیں کہ کوئی مقامی کسی بیرونی کے لیے خرید و فروخت نہ کرے, یہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں. لیکن یہاں پر ایک چیز جو بتائی جا رہی ہے, کوئی بھائی کی بے, یعنی اگر کسی مسلمان بھائی کا, گویا اسلام میں مسلمان آپس میں کیا ہے جی, بھائی بھائی ہیں. بہت جگہ یہ الفاظ آتے ہیں. اسلام بنیادی طور پر آپس کا بھائی چارہ اور اخوت اور محبت کو پروموٹ کرتا ہے. تو کوئی شخص اپنے بھائی کی بے پر بے نہ کرے, یعنی اگر کسی کا سودا ہو گیا ہے تو لوگوں کے سودے کو خراب نہ کرو. لوگوں کے سودے کے اندر بے جا کے اپنی زیادہ آفر کر کے تو ان کے سودے, یہ آج ہمارے معاشرے میں کتنا زیادہ ہے, کتنا عام ہے نا. اور پھر نہ ہی اگر تمہارے بھائی نے, یہاں تو صرف بے پر بے کا ایک حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مول پر مول نہ لگاؤ, یعنی اگر کسی نے قیمت یا بھاؤ لگا دیا ہے تو تم اس پر قیمت نہ لگاؤ. مطلب کیا ہے؟ مطلب آپ دیکھیں اگر پریکٹیکل ڈے ٹو ڈے لائف کی ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ایک کپڑے کی دکان پہ جاتی ہیں, ہاں, اور ایک خاتون ایک تھان پکڑ کے, ایک سوٹ پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ لاسٹ سوٹ ہے, ہاں, اور اب آپ کی نظر بھی اسی پر ہے, یا آپ کو پہلے, یہاں تو آج کل تو سب کچھ انٹرنیٹ پہ ہم دیکھ کے جاتے ہیں, میں نے فلاں والا لینا ہے, اب یہ لاسٹ پیس سوٹ کا پڑا ہے, اور وہ اب جاتے ہیں تو وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور وہاں پہ سودا ہو رہا ہے. اب آپ کا دل بھی اسی پر آیا ہوا ہے. ہاں, اس میں کیا سکھا رہی ہے شریعت ہمیں کہ جب تک ان دونوں کا سودا, مثلا اگر وہ 5,000 کا جوڑا ہے اور جو خریدار ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی 4,000 پر بھاؤ کر دو, اور آپ کیا نہیں کریں گی, اگر وہ 4,000 آفر کر رہی ہے تو اس وقت آپ یہ نہیں کہیں گی اچھا 4,500 میں مجھے دے دو. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ اس وقت تو بہت دل کر رہا ہے کہ یہ میں لے لوں, اور یہ کہیں اس کو چھوڑے اور کہیں یہ میں لے لوں. لیکن جب تک اس کا سودا ڈن یا انڈن نہیں ہوتا تب تک دوسرا شخص بھاؤ نہیں لگائے گا. یہ ایتھکس ہیں, یہ بیسک ایتھکس ہیں, اور میرے خیال ہے عام معاشروں کے اندر بھی ہے, لیکن شریعت نے اس کو صرف ایتھیکل کانسیپٹ سے نہیں چھوڑ دیا, ہمیں باریکی سے انگلی پکڑ کے زندگی کے ہر, کیونکہ یہ آپس میں بدگمانی, مس انڈرسٹینڈنگ, کسی قسم کا کانفلکٹ کا ذریعہ بنے گے نا. تو جس کا پہلے, اور وہی بات ہے فرسٹ کم فرسٹ سب, جو آ گیا ہے وہی بات کہ جلد بازی نہ کرو, آپس میں بدگمانی نہیں ہوگی, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, کسی کانفلکٹ کا امکان نہیں ہے. تو لہٰذا جب تک اس خریدار اور اس دکاندار کا معاملہ طے نہیں ہو جاتا, یعنی اگر وہ سودا نہیں کرتی ہے, وہ کہتی ہے میں تو 4.5 میں لوں گی, لیکن خریدار کہتا ہے کہ نہیں جی, بیچنے والا کہتا ہے میں تو 5 سے کم میں نہیں دوں گا, سودا ختم نہیں ہوتا, تب تک نہ آپ اپنا بھاؤ لگائیں گی اور نہ ہی آپ اپنی آفر کریں گی. بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسرا جو یہ حدیث کا اطلاق ہے وہ یہ کہ بسا اوقات اگر کوئی ایک سودا ہو چکا ہے اور
پھر آپ کو بعد میں پتا چلا کہ 2 فریقین کا سودا ہو چکا ہے لیکن آپ کا دل بھی اسی چیز پر ہے، تو آپ اوور بڈ کر کے زیادہ پرائس آفر کر کے ان کے سودے کو ختم نہیں کریں گی اور توڑنے کی کوشش نہیں کریں گی. یہ بڑے فائن سے ایتھکس ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ شریعت کے اندر ان کو چھوٹے چھوٹے چیزوں اور ٹاپکس کو بھی ٹچ کیا گیا. اور پھر حدیث سے دوسری بات یہ کیا بتا دی کہ منگنی کے پیغام پر بھی منگنی کا پیغام نہ بھیجے، یعنی کسی کو اگر نکاح کا پیغام اور رشتے کا پیغام دے دیا گیا، اور یہ تو میرا خیال ہے بہت ہی عام ہے ہمارے معاشرے میں کہ کوئی بچی پسند آ جاتی ہے تو وہ پتہ ہے کہ وہ فلاں جو ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، تو دوسرے اچھا ٹھیک ہے ہم بھی اپنا فلوٹ کر دیتے. جب تک ایک پیغام جا چکا ہے اور وہ دونوں فریقین کے درمیان ہاں یا نہ جو بھی فیصلہ ہے جب تک وہ طے نہیں پاتا، ہاں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی پیغام آیا ہے، اس شکل میں تو بھیجا جا سکتا ہے، دیکھیں غیر ارادی طور پر یا نہ جانتے ہوئے تو بھیجا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو پتا ہے کہ میرے فلاں فلاں عزیز رشتہ دار یا کسی کا بھی پیغام، اور عزیز رشتہ دار نہیں بھی ہے لیکن اگر پہلے وہاں پہ کوئی اور نکاح کا پیغام جا چکا ہے، تو دوسرا اس وقت نکاح کا پیغام نہیں بھیجے گا جب تک پچھلے کا فیصلہ یقینی طور پر نہیں ہو جاتا. بڑے خوبصورت چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس گہرائی سے دین کو سمجھ کے بس اسی گہرائی سے اس دین میں ڈوب جانے کی توفیق عطا فرمائے. اور کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کی خواہش نہ کرے. یہ جو آج کا معاشرہ اور کیسے کیسے ہمارے معاشرے ویسے ہی زناکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں، گلیاں کوچے چوراہوں کے اندر لٹرلی ہمارا معاشرہ تو آپ رات کو یہ مین روڈز کے اوپر اور سڑکوں کے اوپر چلی جائیں، آپ میرا خیال ہے آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا کہ کیسے وہ برقعے پہن کر خواتین، اور اب تو وہ برقعے پہننے والا زمانہ بھی نہیں رہا، سڑکوں کے اوپر کھڑی ہوئی اور لفٹیں مانگ رہی ہیں. اور کیا ہمارے معاشرے کا حال ہے اور کیا بے حیائی اور ریانی کا حال ہے. یہ تو الگ ایک کبا گیری اور پروسٹیوشن کے اڈے کھل چکے ہیں ہر جگہ پہ. لیکن یہ جو پوشیدہ طریقہ کہ جادو اور منتر اور کہانے اور آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے، وہ میرا خیال ہے آج یہ کھاتے پیتے طبقے کے اندر تو یہ ناگنے جو ہیں وہ ہر 10ویں گھر کو ڈس رہی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حدیث کی کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ کوئی عورت اپنے بہن کی طلاق کی خواہش نہ کرے اس نیت سے کہ اس کے منہ کا نوالا اس کے منہ میں پڑ جائے، یعنی اپنے مال کی کمی کی بنیاد پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے تو وہ تعدد کی اجازت دے دی کہ یہ معاملہ معاشرے کے اندر جو ہے یہ ہرس اور اس کا معاملہ معاشرے کے اندر رائج نہ ہو جائے. اللہ ہمیں اسلام کو معاشرے میں نافذ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. باب نمبر 32 نیلامی کی بیع کا بیان. حدیث نمبر 1021. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے غلام کو اپنے مرنے کے بعد آزادی کا اختیار سونپ دیا. ایسے غلام کو مدبر کہا جاتا ہے. مدبر وہ غلام ہوتا ہے، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، اور اپنی پیٹھ یعنی اپنے مرنے کے بعد اگر مالک یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس غلام کو آزاد کر دو تو وہ یعنی وہ وراثت میں منتقل نہ کیا جائے اور اس کو میرے وفات کے بعد اس کو آزاد کر دو، تو اصطلاح میں ایسے غلام کو مدبر کہا جاتا ہے. تو حدیث میں کہ ایک آدمی نے غلام کو اپنے مرنے کے بعد آزادی کا اختیار سونپ دیا، مگر وہ شخص کچھ مدت کے بعد محتاج ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو پکڑ کر فرمایا اس غلام کو مجھ سے کون خریدتا ہے. یعنی وہ شخص جس نے کہا تھا کہ میرا غلام میرے مرنے کے بعد آزاد کر دیا جائے گا، وہ تھوڑی دیر کے بعد فقیر اور مسکین ہو گیا. اب وہ اپنے غلام کو محض کیوں نہیں بیچ رہا تھا؟ کیونکہ اس کا خیال تھا کہ میں نے اس کو مدبر کر دیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے فقر و فاقہ اور اس کی محتاجی کا پتہ چلا تو آپ نے اس غلام کو پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ اس غلام کو مجھ سے کون خریدتا ہے. تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے اس کو کسی قدر مال کے خرید لیا، پھر آپ نے وہ قیمت اس کے مالک کو دے دی. تو گویا اگر یہ غلام کو آزاد کرنے کی نیت کی ہو لیکن مالک جو ہے وہ محتاج ہو جائے تو وہ اپنی نیت، اپنا ارادہ، اپنا قصد اپنی زندگی میں بدلنے کا اختیار اور مجاز رکھتا ہے. اور دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ نیلامی کرنا، بولی اور نیلامی کرنا کہ عام قیمت کا اعلان کر دیا جائے کہ بتاؤ کس نے کتنا خریدنا ہے، جو جتنا افورڈ کرے گا، اس میں کسی کا کوئی عیب چھپایا نہیں جا رہا ہوتا، بیچنے والی چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے اور جس کو جتنی خواہش ہے وہ اپنی قیمت لگا دیتا ہے. تو یہ نیلامی یا آکشن کا طریقہ شرعی طور پر ناجائز اور منع نہیں ہے. یہ نیلامی کے ذریعے چیزیں جو ہیں وہ خرید و فروخت کی جا سکتی ہیں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کا معاملہ تھا تو حضرت علی جب رشتہ مانگنے کے لیے آئے تھے تو کیا تھا، خاموش بیٹھے رہے تھے نا اور مانگتے نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ علی کیا بات ہے، اتنے خاموش کیوں ہو؟ تو حضرت علی پھر بھی خاموش تھے. پھر آپ نے فرمایا علی کیا بات ہے، فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ حضرت علی پھر بھی خاموش تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ علی پھر مانگتے کیوں نہیں ہو؟ تو حضرت علی نے پھر اپنی حقیقت حال بتائی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے نہیں مانگتا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں آپ کی شہزادی کو کہاں رکھوں گا؟
گا. تو پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا تھا کہ وہ زرہ کہاں ہوئی. وہ جو میں نے تمہیں زرہ, کچھ روایات میں ڈھال کا تذکرہ آتا ہے, کچھ میں زرہ کا تذکرہ آتا ہے. تو وہ پھر وہ زرہ یا وہ ڈھال جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور وہ پھر اس کی بولی لگائی گئی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بولی لگا کر انہوں نے خریدی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو گویا ان دونوں واقعات سے یہ ثابت ہے کہ نیلامی اور بولی یا آکشن کا طریقہ جو ہے وہ تجارت میں جائز ہے. باب نمبر 33 دھوکے اور حبل الحبلہ کی بیع. حدیث نمبر 1022 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبل الحبلہ اس کی بیع سے منع فرمایا. اور یہ بیع کیا ہے؟ یہ ایک ایسی بیع تھی جو جاہلیت کے زمانے میں کی جاتی تھی. اور وہ کیا کہتے تھے کہ ایک شخص اونٹنی اس وعدے پر خریدتا تھا کہ جب وہ بچہ جنے گی, پھر وہ بڑی ہو کر بچہ جنتی تھی, تو تب میں تمہاری قیمت ادا کروں گا. یعنی ان کا طریقہ کاروبار کا یہ تھا کہ وہ کرتے تھے کہ کسی شخص سے کوئی چھوٹی عمر کی ابھی اونٹنی خرید لیتے تھے, اور وہ کیا کہتے تھے کہ یہ اونٹنی تو بھی میں چھوٹی تم سے خرید رہا ہوں, اور یہ اونٹنی جب بڑی ہو جائے گی اور اس کا بچہ پیدا ہوگا تو قیمت اس کی میں تمہیں تب دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیمت کی ادائیگی کا طریقہ, کیونکہ قیمت ہمیں کیسے دینی ہے, کیش نقد دستی لے دینا, یہ جو ہے اس کا طریقہ. اور ویسے اصل بات یہ کہ جو چیز کے بارے میں پریڈکٹ کر کے, کسی چیز کے بارے میں پریڈکٹ کر کے یہ ایسی ہوگی تو میں قیمت دوں گا, یہ پریڈکٹیو اسیسمنٹ کے اوپر قیمت کا اطلاق یا پیمنٹ کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا, یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے نا کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ باغ کے پھل لانے سے پہلے باغ کا سودا کر دینا. ہاں, ابھی باغ کے اوپر پھل نہیں آیا ہے اور یہ پہلے ہی سودا کر دینا کہ میرا باغ اتنا پھل لائے گا, یہ میں نے باغ تمہارے ہاتھوں اتنی قیمت پر بیچ دیا. یا ایک مچھیرا ہے اور وہ مچھلیاں پکڑنے والا جو ہے وہ مچھلیاں بھی اس نے نہیں پکڑی, لیکن مچھلیاں پکڑنے سے پہلے کہہ دے کہ کل کہ جو میں مچھلیاں پکڑ کے لاؤں گا اس کی قیمت میں تم سے اتنی لوں گا. پرندے پکڑنے والا, مچھلیاں پکڑنے والا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی چیز کے ہاتھ میں آنے سے پہلے اس کا تخمینہ, اس کا اندازہ لگا کے اس کا سودا کرنا یا اس کی پیمنٹ کا وعدہ کرنا. اس میں بھی وہی بات ہے کہ دھوکہ, فریب, کسی کو حق کم ملے گا, کسی کو حق زیادہ مل جانے کا امکان ہے, تو ایسی چیزوں سے حدیث نے منع فرمایا. باب نمبر 34 بائیں کے لیے جائز نہیں کہ دھوکہ دینے کے لیے اونٹ, گائے یا بکری کے تھنوں میں دودھ جمع کرے. حدیث نمبر 1023 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی دودھ بستہ بکری کو خریدے تو اس کا دودھ دونے کے بعد اگر وہ اسے پسند ہو تو رکھ لے, اور اگر نہ پسند ہو تو اس کے دودھ کے عوض 100 بھر کھجوریں دے دے اور اسے واپس کر دے. گویا سودا کرنے کے بعد اگر جن کنڈیشن اور جن صفات اور جن کریکٹرسٹکس کی بنیاد پر سودا کیا گیا تھا, اگر وہ صفات نکلتی ویسی کی ویسی نہیں نکلتی اور ویسی ظاہر نہیں ہوتی, تو خریدار کے پاس یہ حق ہے کہ اس کو واپس لوٹا سکے. خریدا ہوا مال واپس لوٹانے کی اجازت شریعت میں موجود ہے. اور واپس مطلب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو بیچنے والے نے کیا کیا تھا, اس نے گائے کے یا اس نے بکری کے تھنوں میں دودھ روک لیا تھا. یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. دودھ کیوں روکا جاتا ہے؟ تاکہ ہاں جی, تاکہ یہ کہ جو خریدار ہوگا اس کو لگے گا کہ اس کی ملک کی ییلڈ اور اس کا ملک کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو اپنی اونٹنی, اپنی گائے یا اپنی بکری کا دودھ زیادہ دکھانے کے لیے اگر 2 میلز کے اوپر وہ دودھ نہیں دھوتا اور اس کی وہ زیادہ نظر آ جائے کہ اس کا دودھ بہت زیادہ ہے, وہ دکھانے کے لیے اگر ایسا کرتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں. لیکن اگر ایسی دودھ روکی ہوئی بکری یا گائے کوئی خرید لیتا ہے اور بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہ میرے ساتھ دھوکہ یا فراڈ ہو گیا, جتنا دودھ مجھے دکھایا گیا تھا ایکچولی یہ اتنا نہیں دیتی, تو شریعت نے یہ اجازت دے دی کہ ایسا سامان جو ہے وہ واپس کیا جا سکتا ہے. لیکن واپس کرنے کا طریقہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ اگر 2 یا 3 دن کے بعد وہ چیز جیسی دکھائی گئی تھی اگر وہ ایسی نہیں نکلی اور آپ اس کو پلٹا رہے ہیں, تو وہ جو دودھ آپ نے اس کا اتنے دن استعمال کیا تھا اس بکری کے ساتھ پھر کیا دیا جائے گا, پھر 1 ساق کھجور آپ نے تاکید فرما دی کہ ساتھ کچھ اور دے دے. کتنا خوبصورت سا طریقہ دیکھیں کہ دونوں کے ساتھ حق تلفی نہیں ہو رہی. دینے والے نے ایک چیز ایسے دے دی جیسے وہ نہیں تھی, اس کا بے ایمانی اور دھوکے کا معاملہ تھا, یا خریدار کو غلط فہمی لگی تو ایسا خریدار پلٹا تو سکتا ہے تاکہ اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو, لیکن جب اس کو پلٹائے گا تو پھر کیسے پلٹائے گا, تاکہ بیچنے والے کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو, اس کے ساتھ اس کو کچھ نہ کچھ قیمت دے کر اس کو پلٹا دے گا. ہم نارملی کیا کرتے ہیں,
ہم جب پلٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا انداز اس سے فرق ہوتا ہے. اگر وہ احسان کر کے آپ سے اپنی چیز واپس لے رہا ہے تو پھر کم از کم یہ طریقہ جو ہے اس پر عامل ہونا بہتر ہے, دونوں کی بدگمانی اور دونوں کی مس انڈرسٹینڈنگ اور کسی کی بھی حق تلفی سے بچنے کے لیے. باب نمبر 35 زناکار غلام کی بے. حدیث نمبر 1024. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اس کا مالک اسے کوڑے لگائے گا, صرف ڈانٹنے پر اکتفا نہیں کرے گا. پھر اگر زنا کرے تو پھر اسے کوڑے لگائے گا, زجر اور تنبیہ پر اکتفا نہیں کرے گا, اور اگر تیسری مرتبہ زنا کرے گی تو اس کو فروخت کر دے گا, خواہ بالوں کی رسی ہی کے عوض کیوں نہ ہو. وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کس کی حد ہے؟ یہ زنا کی حد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے جو سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت کو کیا کرو؟ کوڑے لگاؤ. اور یہ کس کے لیے؟ غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا. اگر ایک غیر شادی شدہ عورت یا ایک غیر شادی شدہ مرد اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن اگر ایک شادی شدہ مرد یا ایک شادی شدہ عورت زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے سزا, قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی رجم کی سزا, کہ ان کو سنسار کیا جاتا ہے اور ان کو پتھر مار کے سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی سزا جو ہے وہ قرآن میں یہ آیت اتری تھی, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظ سے اس کو محو کر دیا گیا. بہرکیف ہمیں قرآن نے یہ بھی بتا دیا ہے واضح طور پر کہ اگر لونڈی یا غلام زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو آزاد عورتوں کے مقابلے میں لونڈی کی سزا آتی ہے. یہ آتی کیوں ہے؟ حدیث ہمیں اس میں واضح کرتی ہے کہ جو ایک آزاد محسن محفوظ گھرانے کی عورت ہے اس نے اکہری نہیں, اس نے دوری حفاظت کی حصار کو توڑا. اس کا ایک باپ ہے, اس کا بھائی ہے, اس کا شوہر ہے, اس نے کتنے پروٹیکشنز کے حصار کو توڑ کے بدکاری کا طریقہ اختیار کیا, تو اس کی بغاوت, اس کی سرکشی, اس کا ریبیلین زیادہ گراس ہے, لہٰذا اس کی سزا بھی زیادہ گراس ہونی چاہیے. لیکن لونڈی جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا صرف ایک مالک ہے اور وہ صرف اپنے مالک کی حصار کو توڑ کر اللہ کی نافرمانی کرتی ہے, تو لہٰذا ایک آزاد عورت کے بنسبت ایک لونڈی کی سزا آتی ہے. لیکن لونڈی بھی اگر اس کے مالک کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا تو اس کو چھوڑا نہیں جائے گا, اس کو پہلی 3 مرتبہ جو ہے وہ کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن اگر کوڑوں کے باوجود بھی وہ باز نہیں آ رہی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر وہ مالک اس کو بیچ دے گا. اور حدیث نے یہ بتا دیا کہ وہ بالکل ایک بالوں کی رسی کی عوض بھی بکے نا, پھر اس کی قیمت کی ہرس نہ کرو, جسٹ گیٹ ریڈ آف ہر. ارے یہ گندی مچھلی ہے, تمہارے جل میں رہے گی, اس کو بھی گندا کرو گے, گیٹ ریڈ آف ہر. تو اس لونڈی کو بھی کہا گیا کہ پھر اس کو بیچ دیا جائے. باب نمبر 36. کیا شہری کسی دیہاتی کے لیے بلا معاوضہ بیع کر سکتا ہے؟ کیا وہ اس کی مدد اور خیر خواہی کر سکتا ہے؟ حدیث نمبر 1025. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلہ لے کر آنے والے قافلے سواروں سے ملنے کے لیے پیش قدمی نہ کریں, اور کوئی مقامی یعنی جو لوکل ریزیڈنٹ ہے وہ کسی بیرونی کے لیے تجارت یا بیع نہ کرے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی مقامی کسی بیرونی کے لیے سودا نہ کرے؟ تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دلال نہ بنے. یہ بڑا ایک چھوٹا سا اور باریک سا نسخہ ہے جو اس حدیث نے بتایا ہے. اصل میں اس دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا اور ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ تجارت تو شہروں کے اندر ہوتی ہے, لیکن زراعت کہاں پہ ہوتی ہے؟ زراعت, ایگریکلچر, کھیتی باڑی بنیادی طور پر گاؤں کے اندر اور دیہاتی علاقوں کے اندر ہوتی. تب بھی یہی تھا, آج بھی یہ تھا. اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ جب دیہاتی لوگ اور بدو لوگ اپنی زراعت اور اپنی کھیتی باڑی کی جو پروڈکٹس اور اپنی جو ان کی پیداوار تھی ان کو وہ اپنے علاقوں میں نہیں بیچتے تھے, ان کو دیہاتی علاقوں میں لے کے آتے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی پیداوار, کسی بھی کھیت کی پیداوار کو اگر دیہاتی علاقے کی بنسبت اگر شہری علاقے میں بیچا جائے گا تو وہ کیسی بکے گی؟ کیونکہ شہر کے اندر کھیتی باڑی کا کوئی معاملہ نہیں ہے, یہاں پہ وہ پروڈکٹس مہنگی قیمت پر بکنے کا امکان ہے. تو اس زمانے میں بھی بدو اور دیہاتی لوگ جو تھے وہ اپنی زرعی پیداواروں کو, اپنے گیہوں کو, گندم کو, جو کو, اناج کو اپنی کھیتی باڑی اور اپنے گاؤں کے علاقے سے شہر میں لا کر بیچتے تھے اور وہ قافلوں کی شکل میں آتے تھے. تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا منع فرما دیا کہ جب کوئی دیہاتیوں کا یا بدوؤں کا قافلہ اپنا سامان بیچنے کے لیے شہر کی طرف آ رہا ہو تو وہ اس شہر کے جو لوکل ریزیڈنٹس ہیں, جو شہر کے اپنے آبادکار اور شہر کے اپنے لوکل ریزیڈنٹس ہیں, وہ شہری لوگ اپنی شہری آبادی سے باہر نکل کر اس قبیلے سے یعنی ان کے شہر پہنچنے سے پہلے اس قبیلے سے کوئی تجارت اور سودا نہ کریں. کیوں کہا گیا؟
اس لیے کہا گیا کہ وہ بدو جو شہر میں آ کے بیچے گا تو کیوں بیچے, کیسے بیچے گا, ذرا زیادہ قیمتی داموں پہ بیچے گا. لیکن اگر کوئی شہر کا دلال ان کے شہر پہنچنے سے آپ کو پتہ ہے بدو جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے جاہل ان پڑھ ہوتے ہیں اور وہ شہر کے طریقوں سے اتنے ویل ورسڈ بھی نہیں ہوتے, اور ایک انجانی اور ایک پرائی جگہ پر آ کے ان کو ہلکا سا انسیکیور فیلنگ بھی ہوتی, پتہ نہیں اب ہم شہر میں کہاں جائیں گے, ہمیں کوئی سوداگر, ہمیں کوئی خریدار ملے گا بھی نہیں. اور شہری لوگ جو ہے وہ بہت ہوشیار اور بہت الرٹ ہوتے ہیں اور ان کا وہ اپنا علاقہ ہوتا ہے. تو امکان کیا ہوتا ہے, امکان یہ ہوگا کہ ان بھولے بھالے دیہاتی لوگوں سے سستا مال لے کے مہنگے قیمتوں بیچ دیا جائے گا, اور فائدہ سارے کے سارے آپ وہ لے جائیں گے جو دلال بن جائیں گے اور جو مڈل مین بن جائیں گے, اور جو اصل محنت کرنے والا جفا کاش ہے وہ اپنے حق سے محروم ہو جائے گا. کتنا خوبصورت. جی بالکل, دیکھ لیں, آپ دیکھیں کہ میں آپ کو پوری بات سمجھاتی ہوں. آپ دیکھیں کہ ہمارے دین کے اندر پھر اصل حقدار کو انصاف کا دین ہے کہ نہیں ہے. کتنا انصاف کا دین ہے کہ تم شہر سے باہر نکل کے ہاں تم ان کو اپنی تھالی میں اتار لو گے اور ان کو بہت ہی اپنی چرب زبانی کے ساتھ میں تمہارا سودا کرا دیتا ہوں اور مجھے دے دو, اور بیچ میں پڑ جائیں گے اور وہ اس طرح کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بیچارے تو اپنے اصل حق سے محروم ہو جائیں گے. اور اپنی قیمت سارا سال محنت مشقت انہوں نے کی اور سارا سال سارے ایفرٹ انہوں نے کیے, اور اب جب ان کو ان کے مال اور ان کے معاوضے ملنے کا امکان تھا تو ایک چرب زبان ہوشیار شہری جو ہے وہ آ کے ان کا سارا منافع سمیٹ کر بٹور کے لے جائے, تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی. ہمارا دین آپ دیکھیں کہ حق شناسی کا کتنا خیال رکھتا ہے, اور ہمارا دین کتنا عدل کا, کتنا انصاف کا, اور کتنے حقوق کو برحق طریقے سے دینے کا طریقہ سکھاتا ہے. اللہ ہمیں حقوق کے بارے میں بہت ہی زیادہ حساس ہو کے اپنے ارد گرد بندوں کے حق بڑے انصاف اور عدل کے ساتھ اور حق شناسی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حق تو معاف کر دینے, لیکن بندوں کے حق اللہ معاف نہیں کرے گا, اسی لیے یہ حقوق جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں. لیکن بہرحال حدیث میں اس چیز کی اجازت ضرور ہے کہ اگر کوئی شہری اپنا منافع لینے کے لیے نہیں لیکن اس بدو اور اس دیہاتی کی مدد اور معاونت کرنے کے لیے اس سے سودا کرتا ہے تو ایسی دلالت کا تصور موجود ہے, کیونکہ تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی کے کام میں, خیر خائی کے کام میں. وہ بیچارہ گنوار آئے اور وہ بیچارہ یہاں لٹ جائے گا, کوئی اس کے سستے داموں شہر میں ہی اس کو کوئی بے وقوف بنا لے گا, تو ایسی حالت میں اگر اس کی معاونت کے لیے کوئی شہری کام کرنا چاہتا ہے تو شریعت اس کو پسند کرتی. اب پتہ چلا دین کتنا پرفیکٹ ہے اور کتنی ہی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو بھی ٹچ کیا گیا. اسی طرح اور یہ رویہ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ابو لہب یہ طریقہ اپناتا تھا. جب آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ کی بستی سے نکالا گیا تھا اور آپ لوگ کہاں محصور کر دیا گیا تھا, شعب ابی طالب میں محصور تھے, تو وہاں پہ آپ کو کھانے کے لیے کوئی خوراک اور کوئی گیہوں اور کوئی اناج وغیرہ نہیں تھی. تو یہ بدبخت کیا کرتا تھا, تبت یدا ابی لہب وتب, ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ. یہ کیا کرتا تھا, یہ وہ جو قافلے مکہ کی طرف آ رہے ہوتے تھے یہ مکہ سے باہر نکل کے نا ان کا انتظار کرتا تھا, تجارتی شاہراہوں پہ کھڑا ہو جاتا تھا اور ان کو کیا کہتا تھا, وہ تو کہتا تھا میں تمہیں منہ بولی قیمت دیتا ہوں, تم کیا نہ کرنا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس یہ کلا نہ پہنچانا. تو یہ کسی بدبخت کسی بری نیت سے بھی ہو سکتا ہے, یا زیادہ منافع کمانے کی نیت سے بھی ہو سکتا ہے, یا ان بدوؤں کو نقصان دینے کی نیت سے بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی اگر بدنیتی کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو یہ حدیث نے منع کر دیا. باب نمبر 37, شہر سے باہر اہل قافلہ سے خرید و فروخت کی خاطر ملاقات کرنا منع ہے. یہ وہی حدیث ہے جو میں پیچھے بھی پڑھ چکی ہوں. حدیث نمبر 1026, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی بیع پر بیع نہ کرے, وہ جو ہم نے پہلے کہا, اور جو مال باہر سے آ رہا ہو اس کے مالک کو نہ ملو حتیٰ کہ وہ بازار میں پہنچ جائے. یعنی اگر ملنے کا مقصد اس کے منافع میں اپنا بے جا کا حق کریٹ کرنا ہے تو پھر نہ ملو, لیکن اگر ملنے کا مقصد اس کی مدد کرنا, اس کی معاونت کرنا, اس کی گائیڈنس کرنا تو پھر ملنے کی اجازت موجود ہے. کشمش کے عوض اور غلے کے عوض خرید و فروخت کرنا کیسا ہے. حدیث نمبر 1027, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا. مزابنہ کیا ہے؟ مزابنہ یہ ہے کہ درخت کی تازہ کھجوروں کو خشک کھجوروں کے عوض ماپ
ناپ کر بیچا جائے، اسی طرح بیل کے انگوروں کو کشمش کے عوض ناپ کر فروخت کیا جائے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، یعنی اگر درخت پہ کھجوروں کے درخت پہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں تو وہ تو فریش ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو تازہ کھجوریں ہیں ان کا وزن زیادہ ہوتا ہے اور جو خشک کھجوریں ہیں ان کا وزن کم ہوتا ہے۔ تو یہ شریعت بتا رہی ہے کہ مزابنہ نہ کرو کہ جو تمہاری کھجور کے درخت کے اوپر جو کھجوریں لگی ہوئی ہیں ان کے عوض سودا کیسے نہ کر لو، خشک کھجوروں کے عوض، یا جو بیل کے اوپر انگور لگے ہوئے ان کے خشک انگوروں کے ساتھ عوض جو ہے وہ سودا نہ کرو۔ اور سارے کے سارے کا مقصد کیا ہے؟ کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے، کسی کو زیادہ نہ مل جائے، کسی کو کم نہ مل جائے، کوئی کسی کا حق نہ مار لے، کوئی جو اصل حقدار ہے اپنی اس کی محنت کے حق سے محروم نہ ہو جائے۔ اور آج میرا خیال ہے منہ کے لقمے چھیننا اور کسی کے ساتھ زیادتیاں کیے بغیر تو نہ کاروبار چلتے ہیں، نہ تجارتیں چلتی ہیں، نہ سودا ہوتا ہے، نہ خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اور میری شریعت اور میری حدیث کی تعلیمات اتنی باریکی کے ساتھ بتاتی رہ گئی، اور ہم جب تک کاروبار میں زیادتی اور حق تلفیاں نہ کر لیں، نہ کاروبار پھلتے پھولتے ہیں اور نہ ہی ان کے اندر کسی قسم کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ حدیث باب نمبر 39، جو کو جو کے عوض فروخت کرنا۔ حدیث نمبر 1017، حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے 100 دینار کے عوض بے یعنی ریزگاری کی ضرورت ہوئی تو مجھے طلحہ بن عبید نے بلایا، ہم آپس میں نرخ کے بارے میں گفتگو کرنے لگے، بالآخر انہوں نے مجھ سے بے صرف کر لی، انہوں نے سونا لیا اور ہاتھ میں الٹ پلٹ کر کے دیکھنا شروع کر دیا، پھر کہا کہ یہاں انتظار کرو، میرا خزانچی مقام غابہ سے آ جائے گا۔ یعنی دو لوگوں کے درمیان وہ ڈیل ہو رہی ہے اور انہوں نے وہ دینار دے دیا۔ دینار بیسیکلی اس زمانے کے جو کرنسی تھی وہ سارے سونے اور چاندی کی ہوا کرتی تھی نا، تو دینار دے دی اور وہ لے کر اس کو الٹ پلٹ کرنے لگے۔ جب اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیا حضرت طلحہ بن عبید نے تو انہوں نے کہا اچھا تم یہاں پہ ٹھہرو، میرا جو خزانچی ہے نا وہ آ جائے گا۔ حضرت عمر بھی یہ گفتگو سن رہے تھے، انہوں نے فرمایا مالک بن انس تمہیں اللہ کی قسم جب تک وصولی نہ کر لو اس سے جدا نہ ہونا، جب تک وصولی نہ کر لو اس سے جدا نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے عوض فروخت کرنا سود ہے جب تک دست بدست نہ ہو جائے۔ یعنی سونے کی سونے کے ساتھ ٹرانزیکشن کیسے ہوگی؟ دست بدست ہوگی۔ آپ ایسے دیکھیں کہ اگر سونے کو کوئی کسی کے پاس سیل کرنے کے لیے رکھ دیتا ہے، یعنی دو لوگوں کے درمیان سودا ہوا اور وہ سودا کرنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ میرا سودا تم رکھ لو، اس کی قیمت میں تم سے 10 دن کے بعد وصول کر لوں گا، اور رکھنے والے کو کیا پتا ہے؟ رکھنے والے کو پتا ہے کہ گولڈ کی قیمت بڑھ رہی ہے، اب کیا ہو جائے گا؟ جس وقت دیا ہے اسی وقت اس کی قیمت وصول کر لو۔ دست بدست لینا جو ہے یہ کسی کی حق تلفی، کسی کی زیادتی، کسی کے ساتھ حق میں کمی ہونے کے امکان سے بہتر ہے۔ اور ویسے بھی مال ایسی چیز ہے کہ اس میں بدگمانی کا امکان بہت زیادہ ہے۔ آپ آگے ساری حدیثیں دیکھیں گی تو سونے کے عوض سونا، چاندی کے عوض چاندی، مال کے عوض مال، جو کے عوض جو، یہ دست بدست ٹرانسفر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ کسی قسم کی بدگمانی اور کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ اور کسی قسم کی حق تلفی جو ہے وہ نہ ہو، ایک کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے اور ایک کو بے جا کا نفع اور منافع نہ ہو جائے۔ اب نمبر 40، سونے کے عوض سونا فروخت کرنا کیسا ہے؟ یہ بات پچھلی دفعہ بھی ہم پچھلی حدیث کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں، آج ان حدیث کو میں محض ریڈ کروں گی۔ حدیث نمبر 1029، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے عوض اور چاندی کو چاندی کے عوض کمی بیشی سے مت فروخت کرو، یعنی جتنا وزن ہے دیا گیا ہے اتنا ہی وزن وصول کیا جائے گا۔ یہ مطلب جتنا اس میں یہ کہ اس کی کوالٹی، اس کی کوانٹٹی، وہ جڑاؤ ہے، وہ کس شکل کا ہے، وہ بہرحال جو گولڈ سمتھ ہے اس کو کنسیڈر کرے گا، لیکن لین دین میں کمی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ البتہ سونا سونے کے برابر، چاندی چاندی کے برابر فروخت کرو، یعنی برابر وزن میں لین دین کی جائے گی، لیکن بڑھا کے یا گھٹا کے لین دین جو ہے اس میں ظاہر ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ حق تلفی کا معاملہ ہے۔ ہاں سونے کے عوض چاندی اور چاندی کے عوض سونا جس طرح چاہو فروخت کر سکتے ہو، کیونکہ ظاہر ہے ان کی قیمت کے مطابق اس کو سیس کیا جائے گا۔ باب نمبر 41، چاندی کو چاندی کے عوض فروخت کرنا۔ حدیث نمبر 1030، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کو سونے کے عوض مت فروخت کرو مگر برابر برابر، یعنی کسی کا حق نہ رہے، یعنی ایک دوسرے سے کم زیادہ کر کے فروخت نہ کرو، اور چاندی کے عوض
عوض چاندی کو فروخت نہ کرو مگر برابر برابر، یعنی ایک دوسرے میں کمی بیشی کر کے مت بیچو، اور غائب چیز کو حاضر چیز کے عوض فروخت نہ کرو، یعنی ایک طرف سے نقد اور دوسری طرف سے ادھار۔ یہ سارے معاملات ہم کچھ حد تک پچھلی دفعہ بھی بات کر چکے ہیں، اور یہ سارے ایک تو حق تلفی، ان کے اندر امکان کیا ہے کہ کسی کی حق تلفی ہو جائے گی ایک فریق کی، اور یا پھر یہ کہ کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ اور بدمزگی کا امکان ہے، یا دھوکے اور فراڈ کے ہو جانے کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں منع کی جا رہی ہیں۔ باب نمبر 42، دینار کو دینار کے عوض ادھار بیچنا۔ حدیث نمبر 1031، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دینار کو دینار کے عوض اور درہم کو درہم کے عوض برابر برابر فروخت کرنا جائز ہے۔ یہ منی ایکسچینج کا تصور سارٹ آف سمجھایا جا رہا ہے، جائز ہے۔ جب سے ان سے کہا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کے قائل نہیں تھے، یعنی درہم کے بدلے درہم اور دینار کے بدلے دینار کے قائل حضرت ابن عباس نہیں تھے، تو بہرحال اس کے بعد جب پوچھا گیا تو ابن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یا کتاب اللہ میں دیکھا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان میں سے کوئی بات بھی نہیں کہتا، کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ البتہ مجھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود صرف ادھار میں ہوتا ہے، یعنی جو کرنٹ لین دین ٹرانزیکشن ہے منی ایکسچینج کے حوالے سے وہ جائز ہے، اس میں سود نہیں ہوگا۔ سود کب ہوگا؟ جب کوئی قرض دیتا ہے اور قرض کی ریٹرن کے ساتھ وہ اپنی قیمت سے زیادہ وصول کرتا ہے، تبھی ادھار کا معاملہ قرض کی شکل میں آ سکتا ہے۔ باب نمبر 43، چاندی کو سونے کے عوض ادھار بیچنا۔ حدیث نمبر 1032، حضرت براء بن عازب اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بیع صرف کے بارے میں، بیع صرف ایک خاص قسم کی جو ہے وہ ڈیلنگ ہے، پیچھے میں کچھ حد تک واضح کر چکی ہوں۔ بیع صرف کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ان دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کے متعلق یہ کہا کہ تو مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر دونوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو چاندی کے عوض ادھار بیچنے سے منع فرمایا۔ باب نمبر 44، بیع المزابنہ، مزابنہ کی بیع۔ حدیث نمبر 1033، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا جب تک ان میں پکنے کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے، یعنی درختوں پہ پھل، پودوں پہ پھل لگے ہوئے ہیں، بیلوں پہ انگور وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو جب تک پک نہیں جائیں گے ان کا سودا نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بڑی پریکٹیکل سی بات ہے، آپ دیکھیں کہ اگر پکنے سے پہلے کسی پھل کا سودا کر دیا گیا تو سودے سے اس وقت یہ حقیقتاً اندازہ نہیں ہوتا کہ کتنا پھل پکے گا، کتنا پھل خراب ہو جائے گا، کوئی بیماری، اسی سے ریلیٹڈ آگے کافی حدیث آئیں گی تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا، اور پھر کتنا وزن جو ہے وہ پکے ہوئے پھلوں کا اترے گا۔ تو ایک چیز کو پہلے فور کاسٹ کر کے، جیسے پیچھے بھی ہم نے ایک حدیث اس دن پڑھی تھی کہ پہلے ایک چیز کو پریڈکٹ کر کے اس کا سودا کر دینا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ، حق تلفی، بدمزگی اور دھوکے کا امکان ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ پکنے کی صلاحیت ظاہر نہ ہو جائے، اور درخت کی کھجور کو خشک کھجور کے عوض مت فروخت کرو۔ درخت کی کھجور تازہ ہے، اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جو فریش فروٹ ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اور ڈرائی فروٹ میں سے چونکہ واٹر کنٹینٹ نکل جاتا ہے، وہ ڈرائیڈ ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریٹڈ ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کا وزن کم ہوتا ہے، تو ان کو برابر اس وزن پہ نہیں بیچا جا سکتا۔ درخت پر لگی ہوئی کھجور کو خشک کھجور کے عوض مت فروخت کرو۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خبر دی کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو تازہ کھجوروں کے عوض فروخت کرنے کی اجازت بیع عرایا کی صورت میں دی، اس کے علاوہ اور کسی صورت میں اجازت نہیں دی گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہ چیزیں جو ہمارے ساتھ بہت زیادہ کرنٹ ہماری زندگی میں ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں تو ان کو مکمل کرنا ہماری خواہش تھی، تو اس لیے ہم ان کو ریڈ تھرو کر رہے ہیں۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت پر پکی ہوئی کھجوریں ہیں، درخت پر جو کھجوریں لگی ہوئی ہیں ان کو خشک کھجوروں کے ساتھ ان کا سودا کرنے سے منع کیا۔ میں نے آپ کو بتایا اس میں بدمزگی کا بھی امکان ہوگا اور دھوکے کا بھی امکان ہوگا، اور کسی ایک کو زیادہ مل جائے گا، کسی ایک کو کم مل جائے گا، تو اس لیے منع کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک
ایک حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر جو لگی ہوئی تازہ کھجوریں ہیں ان کو خشک کھجوروں کے عوض ان کا لین دین جو ہے وہ اس کی اجازت دی. اور یہ خاص قسم کا ایک سودا ہے جس کو بیع عریہ کہا جاتا ہے. بیع عریہ بنیادی طور پر آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے, اگر آپ پڑھیں تو یہ اس قسم کی تجارت یا سودا ہے جس میں ایک شخص جس کا مالک جو باغ کا مالک ہے اس نے کسی اور شخص کو وہ باغ صدقہ کر دیا. ایک مالک نے کسی دوسرے شخص کو پھلوں کا باغ صدقہ کر دیا. اب یہ مالک اگر لگے ہوئے پھلوں میں سے کچھ پھل لینے کے لیے کچھ خشک کھجوریں لے کر جائے تو اس مالک کو جس نے صدقہ کیا تھا اس کو اجازت اور اس کو لچک دے دی گئی ہے کہ وہ اپنی خشک کھجوروں کے عوض تازہ کھجوریں جس کو اس نے باغ صدقہ کیا تھا, میرا خیال ہے اٹ از اونلی فیئر, جس نے پورے کا پورا اس کو صدقہ ہی کر دیا, اب وہ بعد میں تازہ کھجوریں لینے کے لیے اگر خشک کھجوریں دے کر کچھ لے لیتا ہے تو یہ زیادتی نہیں ہے. تو صرف اس شکل میں اس کی اجازت دی گئی ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی شکل میں اجازت نہیں دی گئی. حدیث نمبر 1034 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کی فروخت سے منع فرمایا تا وقتے کہ وہ پک نہ جائیں اور ان کی کوئی قسم درہم و دینار کے علاوہ کسی اور چیز کے عوض فروخت نہ کی جائے. عریہ کے ان پھلوں کو عوض بھی فروخت کیا جا سکتا ہے. عریہ وہ جو میں نے اوپر آپ کو بتایا. باب نمبر 45 درخت پر لگی کھجوریں سونے چاندی کے عوض فروخت کرنا. حدیث نمبر 1035 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عریہ کی اجازت دی بشرطے کہ وہ 5 وسق یا 5 وسق سے کم ہو. یعنی مالک کا 5 وسق سے زیادہ کھجوریں بھی میں اس بیع میں نہیں لے سکتا, اس کے لیے بھی وزن لمٹ کر دیا گیا, بس اتنا بیع جو ہے وہ کر سکتا ہے, اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتا. باب نمبر 46 صلاحیت پیدا ہونے سے پہلے پھلوں کو فروخت کرنا منع ہے. حدیث نمبر 1036 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ پھلوں کو قبل صلاحیت فروخت کرتے تھے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس اوقات کچھ پھلوں والے جو ہیں وہ پھل لگتا ہی ہے تو اس باغ کا سودا کر دیا جاتا ہے, اور یہ بہت عام ہے باغوں کے حوالے سے. یہ چیزیں خاص طور پہ سٹرس وغیرہ کے اور باقی پھلوں کے حساب سے یہ بات بہت عام ہے کہ ابھی پھل لگا ہی ہوتا ہے تو اس کا سودا کر دیا جاتا ہے. وہ کیا کرتے تھے, قبل صلاحیت فروخت کر دیتے تھے. جب خریدنے والے اپنا پھل توڑ لیتے اور ان سے قیمت کے تقاضے کا وقت آتا تو کہتے کہ پھلوں میں دامان, مراض, پشام اور دیگر آفتیں پیدا ہو گئی تھیں, خواہ جھگڑا کرنے لگتے. لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کے بیشتر مقدمات پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مشورہ ان سے فرمایا کہ اگر تم جھگڑوں سے باز نہیں آتے ہو نا, یعنی یا تو جھگڑوں سے باز آ جایا کرو, پھر دل کھلا کر لیا کرو, پھر اس وقت لڑائی جھگڑا نہ کرو, لیکن اگر تم جھگڑوں سے باز نہیں آتے تو جب تک پھلوں میں صلاحیت پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک ان کی خرید و فروخت نہ کیا کرو. یہ وہی باتیں ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. اور ایک بائی دا وے ایک عمومی سا اصول جو بار بار واضح ہو رہے ہیں ان سارے کے سارے تجارت کے اور بیع کے معاملات میں کہ شریعت کتنی باریکی کے ساتھ یہ سارے معاملے کیوں کھول کر بیان کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ مال پیسہ بہت بڑا فتنہ ہے نا, اور تجارت اصل میں مال کی لین دین کا ایک طریقہ ہے. تو امکان کیا ہے آپس کی بدمزگی کا, ناراضگی کا, جھگڑے کا اور کسی قسم کی خفگیوں کا. تو شریعت اصل میں یہ سارا کچھ اتنی باریکی سے کھول کے کیوں میں بتا رہی ہے کہ کسی دو فریقین کے درمیان, کہیں ایک اسلامی معاشرے کے دو مسلمان بھائیوں کے درمیان جن کا رشتہ بھائی اور بھائی چارے, اخوت, ایثار, اخلاص اور محبت کا رشتہ ہے, اس کے اندر کہیں بگاڑ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو محبتوں سے جوڑ. اللہم الف بین قلوبہم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آج مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کی خاطر ایک دوسرے کی محبت ڈال دے. اللہ قرآن کی محبت کی خاطر ہمیں ایک دوسرے سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. حدیث نمبر 1017 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا جب تک وہ مشقہ نہ ہو جائے. یعنی پوچھا گیا کہ مشقہ کیا ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سرخ یا زرد اور کھانے کے قابل نہ ہو جائے. وہی چیز ہے جو بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے. باب نمبر 47 اگر کوئی صلاحیت پیدا ہونے سے پہلے پھلوں کو بیچ ڈالے گا تو آفت آنے پر پھر وہ خود ہی ذمہ دار ہوگا. بس ٹھیک ہے تم نے پے کر دیا, اب ذمہ تمہارا خود ہی. حدیث نمبر 1038 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کے زخم ہونے سے پہلے انہیں فروخت کرنے سے
منع فرمایا. آپ سے پوچھا گیا کہ ذہب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان کا سرخ ہو جانا. پھر فرمایا بھلا بتاؤ اگر اللہ پھل کو ضائع کر دے تو تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کا مال کس چیز کے عوض کھائے گا؟ یعنی اگر مالک کا باغ تھا اور اس نے پہلے سودا کر دیا اور اس نے مال لے لیا، لیکن بعد میں جو خریدار تھا اس کا سارے کا سارا باغ اور اس کا پھل جو ہے وہ خراب ہو گیا، تو پھر لینے والے نے کس چیز کے عوض اس کو دیا؟ تو کوئی بھی نہیں، پھل تو اس کا ناقص ردی ہو گیا. تو اس بیچارے کو تو چٹی بھی بڑھ گئی اور کیا ہوا؟ اس کو نقصان ہو گیا. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ کتنی حکمت ہے نا احکامات میں. لیکن وہ بیچارہ تو نہیں ہے، دیکھ کے لے رہا ہے. تو بس اسی لیے شریعت منع کر رہی ہے نا، بیچارے بن جاؤ گے، اور پھر جب بیچارے بن جاؤ گے تو پھر تم مالک کا گریبان کھینچنے لگو گے. تو اس کمپلیکیشن کے اور اس سچویشن کے ڈیولپ ہونے سے پہلے ہی روکا جا رہا ہے کہ نہ تم بیچارے بنو نہ اس کو بیچارہ بناؤ. اور آپ دیکھیں کہ شریعت کے احکامات کتنے ڈیٹیل اور کتنی خوبصورت ہے نا. ہم تو ایسے سچویشنز آج ہمارے معاشرے میں کتنی دفعہ ہوتی ہیں اور پتہ نہیں کتنے دفعہ جھگڑے اور فساد ہوتے ہوں گے، لیکن پھر ہم اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں نا. اللہ رحمان جو ہے وہ ہمیں ہماری زندگی کے سارے معاملات اور طریقے ہمارے تجربے سے سیکھ کر زندگی گزارنا نہیں، اسے پہلے ہی بتا دی یہ کرو گے تو یہ کمپلیکیشنز ہونے کا امکان ہے، سو ڈونٹ انڈلج انٹو دس. کتنا خوش قسمت ہے نا وہ انسان جس کو جوانی میں قرآن اور حدیث کی تعلیم سے زندگی گزارنے کا راستہ پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ وہ زندگی کا دور جب لوگ قرآن سے دور ہوتے ہیں، اس کی حماقتوں کا احساس کب ہوتا ہے؟ جب قرآن کا علم مل جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں احساس کہ جب اس قرآن کا علم نہیں تھا اور اس قرآن کے تعلق نہیں تھا تو جو حماقتیں اور جو بے وقوفیاں انسان نادانی میں کر رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہوئی ان کو درگزر فرماتے. اللہ جو کمیاں کوتاہیاں علمی کمی کی وجہ سے ہوئی، اللہ ان کو درگزر فرما دے. اور اللہ جو تو نے اپنے کرم اور فضل سے علم دیا ہے تو اللہ اب آگے سے ان کمیوں کوتاہیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. باب نمبر 48. اگر کوئی بہترین کھجوروں کے عوض عام کھجوروں کو فروخت کرنا چاہے گا، یعنی اچھی لے کے بری دے گا، تو بارٹر میں بھی ایک انصاف کا طریقہ. حدیث نمبر 1039. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو خیبر کا تحصیلدار بنا دیا. وہ ایک عمدہ قسم کی کھجور لے کر حاضر خدمت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ کی قسم ہم اس عمدہ کھجور کے ایک سا کو دوسری کھجوروں کے 2 سا کے عوض اور 2 سا کو 3 سا کے عوض لیتے ہیں. یعنی جو اچھی کھجوریں ہیں اس کی 1 اور جو ناقص کھجور ہے اس کے عوض 2 سا جو ہے وہ لے لیے جاتے ہیں. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو، بلکہ تم ان ردی کھجوروں کو روپے کے عوض فروخت کر کے پھر ان روپوں سے عمدہ کھجوریں خرید لیا کرو. دیکھیں کتنی باریکی کے ساتھ، مطلب تم کہو کہ میری اچھی ہیں، وہ کہے کہ میری اچھی ہیں، اب اس کے اوپر سودے میں کیا ہوگا؟ بدمزگی کا امکان ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان چیزوں کے اندر پڑو ہی نہ، الجھو ہی نہ. 2 کوالٹی کی کھجوریں تو ان کو آپس میں انٹرچینج کرنے کی کوشش نہ کرو. جس کی ردی ہے وہ ردی کو روپوں کی قیمت پہ بیچے اور اتنے روپوں میں جتنی عمدہ آتی ہے وہ اتنی لے لے، تاکہ کوئی بحث، کوئی تکرار، کوئی جھگڑا، کوئی کنفیوژن، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، کوئی حق تلفی، کوئی زیادتی، ناانصافی کا امکان ہی نہ ہو. باب نمبر 49. کچے دانوں یا پھلوں کا فروخت کرنا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 1040. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشے کے اندر گیہوں کے کچے دانوں اور کچے پھلوں محض پھینک دینا اور صرف ہاتھ لگا دینے کی بیع کا عقد کرنے سے منع کیا. اس درخت پر لگی کھجوروں کو پختہ کھجوروں کے عوض فروخت کرنے کی بھی ممانعت کی. یہ 2 قسم کے سودے، جو پہلا جو ہے وہ محاکلہ وہ ہے کہ جو خوشہ ہے گندم کا، اس کے اندر اگر ابھی دانے کچے ہیں تو ان کا سودا نہ کرو، پکنے کے بعد ان کا سودا، کیونکہ ظاہر ہے وہ ویٹ اسی سے ڈٹرمن ہوگا اور ہارویسٹ تبھی ہو سکے گی نا. اسی طرح مخاصرہ کا مطلب ہے کچے پھلوں کا سودا کرنا. ملامسہ اور منابضہ یہ 2 قسم کی ڈیل ہیں جو میں پیچھے بھی میرا خیال ہے جب ہم نے کتاب الوضو یا کتاب الصلاۃ پڑھی تھی تو تب میں نے یہ دونوں قسم کی کاروباری معاملات جو ہیں ڈسکس کیے تھے. پھر تھوڑا سا دوہرا دوں، عربوں کے اندر یہ 2 قسم کا سودا اور تجارت کا طریقہ رائج تھا.
یہ ملامسہ جو ہے یہ لمس سے ہے، اور منابزہ جو ہے وہ نون بازا پھینکنے سے ہے. لمس کرنا مینس ٹو ٹچ سم تھنگ، اور نبزہ کا مطلب ٹو تھرو اور ٹو گیو اوے سم تھنگ. تو لہٰذا یہ دو قسم کے سودے کیسے ہوتے تھے کہ عربوں کے اندر تجارت کا یہ طریقہ تھا کہ ایک خریدار ہے نا جو مالک ہے، ایک مالک ہے اور ایک خریدار ہے. تو دکاندار جو ہے وہ اپنا مال جیسا بھی اچھا برا بھلا چنگا جیسا مال ہے اس کو ان اینی کیس کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مال بک نہیں رہا ہوتا نا، تو اس قسم کا ناقص مال بیچنے کا انہوں نے طریقہ کیا اختیار کیا ہوا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی خریدار آئے گا نا اور بس وہ ہمارے مٹیریل کو یا ہمارے اس چیز کو ہاتھ لگا کے چھو لے گا نا، تو چھونا وڈ مین واٹ، اٹ وڈ امپلائی کہ سودا ہو گیا. اور یا یہ کہ ہمارے پاس کوئی خریدار آئے گا اور ہم اس کی طرف کوئی چیز پھینکیں گے نا منابزہ، تو اٹ ول امپلائی کہ آٹومیٹکلی وہ چیز جس کی طرف میں نے پھینک دی وہ سودا ہو گیا اور اس کو خریدنی پڑے گی. اب یہ تو دیکھیں کہ یہ ناانصافی ہے نا، اور یہ تو بیچارے خریدار کو چٹی پڑ گئی کہ آپ دیکھیں آپ نے کپڑے کا تھان خریدنا ہے، اور کپڑے کا تھان خریدنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، اس کے مٹیریل کو دیکھتے ہیں، ٹچ کرتے ہیں. اب ہم ٹچ کریں اور دکاندار کے پاس باجی آپ نے دیکھ لیا اب آپ کا ہو گیا کپڑا، آپ کو خریدنا پڑے گا سوٹ. یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے، خریدار پر زیادتی ہے. اور یہاں سوداگر کہے کہ میں نے تھان آپ کی طرف پھینکا اور بس اب آپ کو خریدنا ہی پڑے گا. تو یہ جو خریدار ہے اس کی حق تلفی ہے، اور جو اس کا استحقاق اور اس کا حق ہے کہ جو مال اس نے خریدنا ہے اس کی جانچ پڑتال کی جائے، اس کو پرکھا جائے، اس کو چیک کیا جائے، یہ اس کے اس حق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے. تو یہ دو قسم کے سودے جو وہاں پہ اس عرب کے معاشرے میں رائج تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدار کی حق تلفی اور خریدار کے ساتھ بے جا زیادتی جو ہے اس سے بچنے کے لیے یہ بتا دیا کہ یہ طریقہ جو ہے یہ رائج نہ کرو. باب نمبر 80، خرید و فروخت اور اجارہ نیز ناپ تول میں ملکی دستور کے مطابق حکم لگایا جائے گا. یعنی اپنا جو میٹرک سسٹم یا ویٹ بیئرنگ جو بھی آپ کا ناپ تول کا نظام ہے اسی کے مطابق معاملہ کیا جائے گا. حدیث نمبر 1041 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ معاویہ کی ماں حضرت معاویہ کی والدہ ابو سفیان کی بیوی ہند، کون ہے؟ ہند جگر نوش بھی کہا گیا ہے. کون تھی جی؟ ابو سفیان کی وہ بیوی ہیں جن کو غزوہ بدر میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مقتولین بدر بہت بھاری نقصان، حضرت حمزہ کی شجاعت اور دلیری کی وجہ سے بہت سے کفار مکہ شہید ہوئے، قتل ہوئے تھے. تو ہند نے اس وقت پھر کیا ٹھانی تھی کہ میں نے کس سے انتقام لینا ہے؟ میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے انتقام لینا ہے. بالکل جی، اپنے باپ کا بھی اور باقی بھی جو مقتولین بدر ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ بہت سے اپنے برادری کے لوگ تھے اور سردار تھے قریش مکہ کے. تو اس نے پھر حبشی جو غلام تھا اس کو انہوں نے ہائر کیا، اور پھر انہوں نے کیسے وہ سارا پلاٹ اور پلان ہوا، اور پھر حبشی کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت شہید احد ہوئے. اور پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے ہند کو، تو پھر یہ میدان احد میں آتی ہیں، اور پھر کیسے حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اور سینہ چاک کر کے اس نے اپنے ہاتھ سے کلیجہ نکالا تھا، اور پھر کچے کلیجے کو اپنے دانتوں سے چبایا تھا، پھر اس کو تھوکتی جا رہی تھی. آپ دیکھیں ویسے ایسی باتیں جو اس زمانے کی دیکھتے ہیں اس میں کیا نظر آتا ہے کہ اس دور کے عرب، اس دور کے، اور یہ قریش مکہ کے سردار ہیں، یہ سرداروں کی خواتین ہیں. تو جو اجڑ بدو اور گوار ہوں گے ان کی الٹریسی اور ان کی جہالت اور ان کی وہ جنگلی پن کا حل کیا ہوگا؟ وہ انسان ہوں گے، وہ تو بالکل درندوں کی طرح کے درندے ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کے اخلاق، ان کی سوچیں، ان کے رویے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کے رکھ دیے. قرآن کا اعجاز نظر آتا ہے، قرآن کا معجزہ نظر آتا ہے نا کہ 23 سالوں میں یہ لوگ جن رئیسوں کی عورتوں کی کروڈنس کا حال یہ تھا کہ وہ کچا میدان جنگ میں جا کے وہ کچا کلیجہ چبا چبا کے تھوکتی تھی، یہ وہ عورتوں کا حال یہ تھا. اور ان معاشرے کے شرفاء اور رئیسوں کی خواتین کا حال یہ تھا، وہاں کے نچلے طبقے کی خواتین کا حال کیا ہوگا؟ مطلب آپ دیکھیں قرآن کا اعجاز، اس معاشرے کو انہوں نے چینج کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر کئی دفعہ مجھے تو یہ بھی بہت خیال آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور انٹریکشن اور ڈیلنگ کیسے لوگوں کے ساتھ تھی. ہماری ڈیلنگ اپنے معاشرے میں کیسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ ہم دین کی دعوت اور تبلیغ کے اندر ہلکی سی اپوزیشن اور ہلکی سی مخالفت گھرانے کی طرف سے، برادری کی طرف سے آتے تو ہم بھنبھنا اٹھتے ہیں، ہم چلا اٹھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا یہ کام، بہت مشکل ہے یہ کام، بہت مخالفت ہونے لگی ہے، بہت اعتراضات کی بوچھاڑ ہونے لگی ہے، اور اب نہیں ہوگا یہ کام، اس معاشرے میں یہ دین نہیں فروغ پائے گا. کیسے ہم مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور ان کی ڈیلنگز کیسے اجڑ اور کیسے گواروں اور کیسے کروڑ لوگوں کے ساتھ تھی.
اور پھر آپ نے کیسے اخلاص کے ساتھ ان لوگوں کے دل بدل دیے. یہ ہند ہے, کب اسلام قبول کیا تھا؟ فتح مکہ کے موقع پر, ہے نا. فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور آپ کے پاس اب سب اختیار تھا, آپ جو چاہے فیصلہ کرتے. لیکن وہی بات ہے نا, خطا کار سے درگزر کرنے والا, بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا ہند آتی ہیں. اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا دوسری کون تھی؟ اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی, ہاں, ام حکیم, ابو جہل کی بہو. ہاں, ابو جہل کون ہے؟ آپ نے فرمایا فرعون حاضر الامہ, میری امت کا فرعون کون ہے؟ ابو جہل ہے. اور ابو جہل کی بہو آتی ہے, اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی آتی ہے, اور ادھر ہند آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اکثر روایات میں آتا ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے تھے اور آپ نے فرمایا تھا مرحبا ہند. مطلب طریقہ دیکھیے دین کا, اور کتنا درگزر ہے, اور کتنا تحمل ہے, اور کتنا غصے کا پی جانا ہے, اور کتنا معاف کرنا ہے. اور اپنے چچا جن کی شہادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور داڑھی مبارک تر ہے, اس اتنے محبوب چچا جن کی قبول اسلام کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبول اسلام کی دعائیں کرتے تھے. اور وہ چچا جس نے شہید کر دیا, وہ شہید کرنے والی خاتون آتی ہے تو مرحبا, ویلکم. اللہ بس ہمیں دلوں کی تنگیوں سے بچا لے. اللہ ہمیں نگاہوں کی تنگیوں سے بچائے, دلوں کی تنگیاں اس سے بچا لے. اور اللہ ہمیں ہاتھ بھی کشادہ کر دے, ہماری نگاہیں بھی کشادہ کر دے, اور اللہ ہمارے دلوں میں وسعتیں عطا فرمائے. اللہ غصہ پی کے حلم, تحمل, درگزر کے ساتھ زندگی گزارنے, اور ٹالرنس اللہ ہمیں سب کو عطا فرمائے. اب یہ ہند آتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پتہ ہے کہ جب مشرکین کی عورتیں جب اسلام قبول کرتی تھی, یا کوئی بھی کافر عورتیں جب اسلام قبول کرتی تھی, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ ان سے بیعت لیتے تھے. اور خواتین سے بیعت کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کا طریقہ اختیار نہیں کیا. یا تو وہ غائبانہ اشارے سے کیا جاتا تھا, یا رسی پکڑی جاتی تھی, یا دھاگا پکڑا جاتا تھا, ایک برتن میں ہاتھ ڈال دیے جاتے تھے, یا چادر کے دو کنارے. بہرحال اس وقت یہ تھا کہ کوئی اشارہ بھی نہیں تھا, صرف ہند اور جو خواتین آئی تھی, اور اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں خواتین سامنے موجود ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت جو ہے وہ ان سے لے رہے ہیں. اور بیعت کے الفاظ جو قرآن میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے تھے, ان میں سے ایک الفاظ کیا تھے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گی, اور کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کریں گی. اور کیا نہیں کریں گی؟ زنا نہیں کریں گی, اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, اور ولا یسرقنا, اور وہ سرقہ چوری نہیں کریں گی. اب جب وہ سرقہ کے الفاظ آئے نا کہ چوری نہیں کریں گی, تو ہند نے کیا کہا؟ ہند نے اس وقت یہ مکالمہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت لی کہ اب تم چوری نہیں کرو گی. تو ہند نے آ کر کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان بڑا بخیل آدمی ہے, ابو سفیان بڑا ہی بخیل آدمی ہے. ویسے ہی میں دیکھ رہی تھی کہ حدیث کے الفاظ ہے نا کہ دو صفات مومن میں نہیں جمع ہوتی. کون سی صفات؟ ایک جھوٹ اور ایک بخل. دیکھ لیجئے ابو سفیان پھر کتنی دیر شاید اس بخل کی وجہ سے ایمان سے محروم رہا نا. ابو سفیان بڑا بخیل آدمی ہے, اگر میں اس کے مال سے کچھ پوشیدہ طور پر لے لیا کروں تو مجھ پر گناہ تو نہیں ہوگا. یہ بہت دفعہ خواتین کا سوال ہوتا ہے نا کہ شوہر جو ہے وہ خرچہ اور نان نفقہ ضرورت کے مطابق گھر کے اخراجات کے لیے نہیں دیتے, اور ہمیں بہت تنگی ہوتی ہے. تو بہرحال اس میں یہ پھر کوٹ بھی یہ واقعہ کیا جاتا ہے, ہند کا یہ واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دستور کے موافق صرف اتنا لے سکتی ہے جو تجھے اور تیرے بیٹوں کو کافی ہوگا. کافی کا مطلب ڈیزائنر جوڑے بنانے کے لیے کافی نہیں ہے. کافی کا مطلب یہ, ہاں جی میری بہن کے پاس 10 ہے اور میرا میاں مجھے ایک بھی نہیں لے کے دیتا, تو وہ پھر میں اس کی جیب سے پوشیدہ طور پہ 8,000 روپیہ نکالنے لگوں, تو وہ کفایت کی ضرورت نہیں ہے. کفایت کا مطلب یہ جو کھانے پینے اور بیئر منیمم سٹینڈرڈ آف لائف مینٹین کر, اور ضروریات زندگی. خیر وہ ضروریات بھی آج ہم نے بہت ہی ایکسپینڈ کر لی ہے نا. گھر میں 2 Mbps کا جو انٹرنیٹ ہے وہ بھی اب ضرورت بن چکا ہے, اور کیبل کے 4 کنیکشنز ہر بیڈ روم میں وہ بھی اب ضرورت بن چکے ہیں. بہرحال ضرورتیں ہمیں اللہ کے حوالے سے اپنی خود ہی ڈٹرمن کرنی ہے, لیکن جتنا بیئر منیمم ضروری ہے اتنا وہ لے سکتی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ بہت پسندیدہ پھر بھی نہیں ہے. آپ نے کراہت اور مجبوری کی حالت میں ایک لچک, اجازت اور چھوٹ دی تھی, اور اس چھوٹ کو بھی کتنا بہت لمیٹڈ حالت میں, اور اس کو عادی بنا لینا اپنے آپ کو نہیں کیا تھا. اور اسے کبھی ہرگز یہ جواز مت کر لیجیے گا کہ یہ ضرور اس کو عادت بنا کے کیا جا سکتا ہے, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو شوہر پہلے بخیل ہے,
جو شوہر پہلے ہی بخیل ہے اس کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ ہے، اور جو خود اپنے ہاتھ سے نہیں دے رہا اس کا دل بہت زیادہ تنگ ہے. شوہر کو جو پہلے ہی اتنا بخیل اور اتنا تنگ دست ہے نا، اس کو اپنی جیب کے مال کا پتہ ضرور ہوتا ہے کہ نہیں پتہ ہوتا؟ بخیل تو گن گن کے رکھتے، اور جو گن گن کے الذی جمع مالا وعددا، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے نہیں رکھے گا تو جمع کرنے کا کیا مقصد؟ اس کو بڑھتے ہوئے مال کا شوق ہے، اس لیے تو وہ گن گن کے رکھ رہا ہے، اپنی جائز چیزوں پر بھی تو خرچ نہیں کر رہا. تو جب اس بخیل کے جیب سے یا اس کی کسی جگہ سے وہ گنا ہوا مال غائب ہوگا تو کیا ہوگا؟ پہلے تو ہاتھ تنگ تھا، اور پہلے تو یہ تھا کہ دل بخیل تھا، اب اعتماد بھی جاتا رہے گا، اور یاد رکھیے جب اعتماد نہیں رہتا اور شک کی دراڑ کسی ریلیشن شپ میں آ جاتی ہے نا، تو وہ جتنا پہلے بھلا چنگا دیتا تھا وہ اتنا بھی نہیں دے گا. کیا خیال ہے؟ ریلیشن شپ سپوائل ہوگی. تو یہ چیزیں بہت زیادہ پسندیدہ نہیں. یہ کراہت اور مجبوری کی حالت میں، شدید مجبوری کی حالت میں اس حدیث سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن بہرکیف یہ بدمزگی اور مس انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے پسندیدہ نہیں ہے. باب نمبر 51، ایک شریک اپنا حصہ دوسرے شریک کو فروخت کر سکتا ہے. حدیث نمبر 1042، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غیر تقسیم شدہ مال میں حق کے شفع قائم رکھا ہے، لیکن جب تقسیم ہونے کے بعد حدیں واقع ہو جائیں اور راستے بدل جائیں تو شفع ساقط ہو جاتا ہے. شفع کیا ہوتا ہے؟ شفع بنیادی طور پر ایک مقدمہ یا ایک اپیل یا کسی قسم کا ایک بغاوت اور ایک سرکشی کسی سودے اور تجارت کے خلاف. ایک شخص جو مالک ہے، وہ مالک اس کو ایک مال کو فروخت کر دیتا ہے، تو جو ارد گرد والے مالکان ہیں وہ اس چیز پر objection ریز کر کے کوئی مقدمہ ریز کر دیں کہ اس کو بیچنے کا اختیار نہیں، اس کو بیچنا ہے تو یہ مال چیز ہمیں بیچے. تو اس حوالے اس کو شفع کہا جاتا ہے. میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں شفع کا طریقہ جو ہے راج ہے، میری بہن نے اس کے حوالے سے ایک سوال بھی اس نے کیا. تو شفع کا طریقہ جو یہاں پہ حدیث پہ پتہ چل رہا ہے کہ شفع صرف اور صرف دو قسم کے مال میں نے اسے بھی بتائے تھے. ایک مال جو منقولہ ہوتا ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی یعنی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. منقولہ مال کے اوپر شفع کا حق موجود نہیں. گاڑی ٹرانسفر ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے دوسری جگہ، ہم شفٹ کر سکتے ہیں، یا وہ سارے کا سارا سامان کسی تجارت کا، کسی فیکٹری کی مشینری ہے، کوئی اور ہیوی مشینری ہے، کوئی بھی سامان جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر یا نقل مکانی ہو سکتی ہے، نقل مکانی کی جانے والی چیز کے اوپر حق کے شفع حدیث اور شریعت کے حوالے سے اس کا تصور ہی موجود ہے. صرف غیر منقولہ جائیداد، مثلا زمین ہے، دکان ہے، پلاٹس ہیں، غیر منقولہ جائیداد کے اوپر ایک خاص سچویشن کے اندر شفع کا حق موجود ہے. اور وہ کون سی سچویشن ہے؟ کہ جب مال تقسیم نہیں ہوا، اس وقت ارد گرد کے ہمسائے جو ہیں وہ اپنا حق ایکسرسائز کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقسیم سے پہلے ہمیں دے دیا جائے یا ہمیں فروخت کر دیا جائے. لیکن جب مال تقسیم ہو جاتا ہے، وارثوں کو یا حقداروں کو تقسیم ہو کے ان کی ملکیت میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اس کے بعد غیر منقولہ جائیداد کے اندر بھی شفع کا حق شریعت میں موجود نہیں ہے. میرا خیال ہے میں آپ کے سوال کا جواب دے چکی ہوں. تو لہٰذا منقولہ جائیداد میں شفع کا حق موجود نہیں ہے. غیر منقولہ میں تقسیم ہونے سے پہلے کوئی ہمسائے جو ہے وہ اپنا حق استعمال اور سجیسٹ اور مطلب وہ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں، رستہ دکھا سکتے ہیں. لیکن جب تقسیم ہو جائے اور باؤنڈریز جو ہیں وہ ایلوکیٹ ہو کے الگ الگ مالکان کے اندر وہ کام منتقل ہو جائے ان کے نام پر اور ملکیت منتقل ہو جائے، اس کے بعد شفع کا تصور غیر منقولہ جائیداد کے اندر بھی شریعت کے مطابق رائج نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر لوکل قانون کے مطابق شفع کا تصور حالانکہ جائز اور موجود ہے. یہ شریعت کے احکامات کے برخلاف ہے. اچھا جی، ایک طویل حدیث ہے، میں آج اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہتی ہوں، آپ پڑھ لیجئے گا یہ طویل حدیث. باب نمبر 53، خنزیر کا قتل کرنا کیسا ہے. حدیث نمبر 1044، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگوں میں عنقریب ہی عیسیٰ ابن مریم اتریں گے. یہ کیا ہے جی؟ علامات قیامت، علامات کبریٰ میں سے بالکل ون آف دا لاسٹ علامات. اور اس دفعہ اگلے ہفتے جو ہمارا اجتماع انشاءاللہ اس پر ہمارا موضوع جو ہے وہ بھی علامات قیامت ہے. یہ علامات کبریٰ ہیں.
حدیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، قرآن میں بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ قرآن میں نشانی کیسے موجود ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جوانی میں بھی بات کرتے تھے، اور وہ کہولت، وہ بچپن میں انہوں نے ماں کی گود میں بھی بات کی تھی، اور وہ کہولت کی عمر، اور کہولت کی عمر از آفٹر 40 ایئرس۔ تو چونکہ وہ دنیا میں زندہ ہی نہیں رہے تھے، اٹھا لیے گئے تھے 40 سال کی عمر سے پہلے، تو قرآن کی اس آیت کے حوالے سے یہ جواز ہے کہ ان کا پھر سے نزول ہوگا، اور بخاری کی متفرق احادیث سے نزول عیسیٰ علیہ السلام کا تصور موجود ہے۔ ان قریب، گویا قیامت قریب ہے، ہاں ان قریب تم میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے، اور وہ ایک عادل حاکم ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے عرش کے سائے میں جو 7 خوش نصیب ہیں ان میں سے ٹاپ آف دی لسٹ کون ہے؟ عادل حکمران۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما دے، اور اللہ جہاں جہاں ہماری حکومت کا دائرہ ہے اللہ ہمیں وہاں عدل کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ ایک عادل حاکم ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ خنزیر کس کو سگنیفائی کرتا ہے؟ یہودیوں کو، اور صلیب کو توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ عیسائیت کا تصور ختم کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سارے عیسائی جو ہیں وہ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ کیسے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ مسلمانوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کریں گے، اسی میں داخل ہوں گے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اقرار کر لیں گے تو عیسائی آٹومیٹکلی اسی امت میں داخل ہو جائیں گے۔ صلیب توڑ دی جائے گی، یعنی عیسائیت کی علامت توڑی جائے گی، اور خنزیر کو قتل کیا جائے گا، اور جزیہ ختم کریں گے۔ دولت کی ریل پہ لوگ، یہ بھی علامات قیامت میں سے، یہاں تک کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کتاب الصلاۃ، زکوٰۃ میں اور صدقے کے حوالے سے کہ قرب قیامت میں یہ حال ہوگا۔ اور یہ دور کب آیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے میں بھی یہ دور آیا تھا کہ لوگ اپنا صدقہ خیرات لے کے پھرتے تھے لیکن کوئی لینے والا نہیں تھا۔ باب نمبر 54، بے جان چیزوں کی تصاویر فروخت کرنا، نیز ان کی کون سی شکل حرام ہے؟ حدیث نمبر 1045، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی نے آ کر عرض کیا کہ اے ابن عباس، میں اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتا ہوں۔ اور ہاتھ سے کیا محنت کر کے کھاتا ہوں؟ یعنی اپنے ہاتھ سے تصاویر بناتا ہوں۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تجھ سے وہی بات کہوں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا ہے، تصویر بنانے والے کو اللہ عذاب دے گا یہاں تک کہ وہ اس میں روح پھونکے، اور یعنی جب تک اسے کہہ دیا جائے گا اس میں روح پھونکو، اور جب تک وہ روح نہیں پھونکے گا تب تک اس کو لگاتار مقرر عذاب دیا جائے گا۔ ظاہر ہے وہ روح تو نہیں پھونک سکے گا نا، اس میں روح پھونکے اور وہ اس میں کبھی روح نہیں پھونک سکے گا۔ یہ سن کر اس پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ دیکھیں اس دور کے لوگ جب حدیث سنتے تھے اور پھر اپنا محاسبہ کرتے تھے، ہاں تو پھر کیا ہوتا تھا؟ کب کبھی طاری ہوتی تھی۔ اللہ ایسا ایمان عطا فرما دے۔ اس پر کب کبھی طاری ہو گئی، چہرہ فک ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیری خرابی ہو، اگر تو یہی کام کرنا چاہتا ہے تو درختوں یا کسی اور چیزوں کی، بے جان چیزوں کی تصویریں بنا لے۔ یعنی کہ تیرے پاس وہ مصوری کا فن ہے، اور تیرے اندر کئی لوگوں کے پاس ہوتا ہے نا کہ ان بورن، کئیوں کا ایپٹیچیوڈ بھی ہوتا ہے کہ ان بورن سا ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تیرے اندر پینٹنگ کا، تیرے اندر ڈرائنگ کا ایک ان بورن ٹیلنٹ اور اسکل ہے، اور یہی تیری کمائی کا ذریعہ، تو جاندار چیزوں کی بجائے کیا کر، بے جان چیزوں کی، جیسے لینڈسکیپس ہیں اور سینریز ہیں اور پلانٹس ہیں، تو ان چیزوں کی چیزیں، تصویریں جو ہے وہ بنا رہے۔ تو گویا تصویریں بنانے والا، بنا کر بیچنے والا، خریدنے والا، یہ سارا معاملہ، انٹریکشن کیا ہے؟ یہ خراب ہے۔ باب نمبر 55، جو کسی آزاد شخص کو فروخت کر دے گا اس کا گناہ۔ حدیث نمبر 1046، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کا دشمن ہوں گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں 3 لوگوں کا دشمن میں خود قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ اکبر، جس کا دشمن اللہ قیامت کے دن ہو گیا اس کا کیا بنے گا؟ ہاں تو حدیث جاننی بہت ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کا قیامت کے دن میں دشمن ہوں گا۔ نمبر 1، وہ شخص جو میرا نام لے کر عہد کرے پھر اسے توڑ دے، قسم کرے، قسم اٹھانا، اللہ کا نام لے کر قسم کھانا، یا اللہ کو حاضر ناظر جان کے عہد کرنا، وعدہ خلافی اور قسموں کا توڑنا، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ قرآن میں اللہ نے مسلمان مومن کی صفت کیا بتائی ہے؟ والذین لِأَمَانَاتِهِمْ
وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اپنے عہدوں کی حفاظت کرتے. تو عہدوں کا پاس نہ کرنے والا اللہ اس کا دشمن ہوگا. دوسرے وہ شخص جو کسی آزاد شخص کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا جائے. کسی آزاد شخص کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا جائے. یہ جو آج اغوا کر لیا جاتا ہے اور تاوان وغیرہ لیا جاتا ہے، یہ پہلے آزاد کو پکڑ کے قید کیا جاتا ہے اور پھر اس کی آزادی کے عوض پھر اس سے تاوان لیا جاتا ہے. یہ بھی آلموسٹ اسی سے ملتی جلتی چیز ہے، اسی سے ملتی جلتی چیز ہے جو آزاد شخص کو بیچ کر اس کی قیمت کھا جائے. تیسرا وہ شخص جو کسی مزدور کو اجرت پر رکھے. کوئی ملازم رکھا ہے، کوئی مزدور رکھا ہے، کسی بھی شکل میں کسی سے مزدوری یا کام یا خدمت کی ہے اور اس پر پورا کام لے لیکن اسے مزدوری نہ دے. اللہم اغفر لنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ حقوق العباد میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، غیر ارادی طور پر بھی ہوئی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ درگزر فرما لے. یہ شاید میں نے آپ کے ساتھ اس دن بھی شیئر کیا تھا کہ بس اوقات لوگ ملازم رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر مختلف قسم کے الزام لگا کے کٹوتیاں کر کے پھر ان کو فارغ کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، کھاتے پیتے ہیں الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے اور اتنا ضرورتوں سے زیادہ بھی دیکھ رکھا ہے. کسی غریب آدمی کے 4 پیسے کاٹ لینے سے اور اس سے کوئی ہمارا محل تو تعمیر ہو نہیں جائے گا. تو وہی بات ہے کہ اگر کوئی شبہ بھی ہونا تو ان چیزوں سے بری ذمہ ہو جانا بہت ہی بہتر ہے. اور دل تنگ کر کے ہاتھ تنگ کرنا، کہیں ایسے الفاظ نہ آ جائے اور ان چیزوں کے معاملے میں نا اوور کانشیس ہو کے ایکسٹرا دے دینا بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے. بس اوقات کچھ کئی دفعہ ملازم آتے ہیں اور وہ 2 3 4 دن ہی رہ کے اس کے بعد چلے جاتے ہیں، ہمیں نہیں اچھا لگتا یا ان کو اچھا نہیں لگتا، تو ان کی بھی جب اجرت دینی ہے نا تو بہت زیادہ باریکی کے ساتھ کیلکولیٹ کر کے تھوڑا سا زائد ہی دے دیا کرے. کہیں ایسا نہ ہو نا کہ کسی کا حق ہمارے ذمہ رہ جائے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن کسی کے پاس درہم اور دینار تو نہیں ہونے. حدیث میں الفاظ ہے نا کہ قیامت کے دن تمہارے پاس، تم میں سے کسی کے پاس درہم اور دینار نہیں ہونے کہ اس دن تم سودا کرو گے اور لین دین کرو گے. اس دن تو سودا اور تجارت کس سے ہونی ہے؟ اس دن تو نیکی اور اعمال سے ہونی ہے. تو یہ چھوٹا سا مال جو اگر کسی کا ہمارے ذمہ رہ گیا تو وہ میری تجوری کو کیا بہت بڑھا دے گا یا میرے اخراجات کو بہت زیادہ پورا کر دے گا. تو لہٰذا کسی یتیم کا، کسی غریب کا، کسی مسکین، کسی کام کرنے والے کا حق رکھنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہے کہ میں خود اس کا دشمن ہوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بہت ہی زیادہ اجتناب اور پرہیز کی توفیق عطا فرمائے. باب نمبر 56، مردار اور بتوں کا فروخت کرنا. حدیث نمبر 1047، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس سال مکہ فتح ہوا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ ہی میں فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی فروخت کو حرام قرار دیا. اور بتوں کے اندر پریکٹیکلی بت بھی آ جاتے ہیں اور اسٹیچوز بھی آ جاتے ہیں. وہ اسٹیچوز چاہے جانوروں کے ہیں چاہے انسانوں کے ہیں، لیکن وہ جو مورتیاں ہیں چونکہ وہ بدھی کے زمرے میں آتی ہیں تو ان کا خریدنا بیچنا اتنا ہی حرام ہے جتنا مردار، شراب اور خنزیر کا. آج ہم دیکھیں تو بہت سے گھروں کے اندر وہ اسٹیچوز اور وہ ماڈلز قسم کی چیزیں جو ہے وہ پڑی ہوتی ہیں، تو ان کا بنانا بھی اور ان کا بیچنا بھی اور ان کا خریدنا جو ہے واضح طور پر صحیح حدیث کے حوالے سے حرام ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردار جانور کی چربی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی جو جانور مر جاتا ہے اس کی چربی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ یہ کشتیوں کو بھی لگائی جاتی ہے، اسے کھالیں بھی چکنی کی جاتی ہے اور لوگ اسے چراغوں میں بھی جلا کر روشنی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، وہ حرام نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ یہودیوں کو غارت کرے، جب اللہ نے ان پر چربی حرام کی تھی تو انہیں ان سے پگھلایا اور پھر بیچ کر اس کی قیمت کھائی. تو لہٰذا مردار بذات خود جو ہے وہ حرام ہے، مردار کا گوشت وغیرہ بیچنا جو ہے حرام ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں نا مری ہوئی گائیں اور مری ہوئی بکریاں، یہاں تک کہ جس معاشرے کے اندر گدھوں کا گوشت بک کے بازاروں میں بکنے لگے، وہ مجھے بتائیں اس معاشرے کے اخلاق کا اور اس معاشرے کے ایمان کا کیا حال ہے؟ اس معاشرے کے ایمان اور اخلاق کا کیا حال ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان قرآن کی تعلیمات کو ان گلیوں کوچوں میں عام کر کے ان غیر ایمانی رویوں سے معاشرے کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. باب نمبر 57، کتے کی قیمت وصول کرنے کی ممانعت. حدیث نمبر 1048، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت کھانا، کتے کو بیچنا، یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. کتے کو رکھا جاتا ہے تو کون سے 3 اغراض و مقاصد کے لیے؟ حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے اور یا پھر شکار وغیرہ کے لیے ٹرینڈ کتوں کو رکھا جا سکتا ہے. لیکن ایسے کتوں کی بھی خرید و فروخت کا تذکرہ اور طریقہ جو ہے اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. کتے کی
कीमत खाना। और आज हम देखें कि कितने लोगों का ये कारोबार है बाकायदा के कुत्ते जो हैं उनकी वो नस्ल चलाई जाती है और फिर उनकी पेडिग्रीज मेंटेन की जाती हैं और फिर वो नस्ल दर नस्ल उनकी अच्छी नस्ल को साबित करके कितने लोगों का मैंने सुना कि कारोबार ही बुनियादी तौर पर ये होता है और उनका बाकायदा बिजनेस ही है। तो हदीस के अल्फाज हैं कि कुत्ते की कीमत बद किरदार लौंडी की कमाई और काहिन की नियाज से मना फरमाया। काहिन की नियाज का मतलब ये कि वो काहिन जो लोगों को दम करते हैं या कोई इस किस्म के तावीज़ात वगैरह देते हैं, उसके इवज अगर वो माल या कोई इस किस्म की चीज़ नियाज या कोई नज़र वगैरह लेते हैं तो उसका तसव्वुर नहीं। आपको पता है ना कि ये चीज़ें जो है वो खिदमत खल के तौर पे कलाम अल्लाह का है ना, इसको अल्लाह की खिदमत, अल्लाह के बंदों की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना। तो काहिनों का ये मामला, और इसी हवाले से उलमाए इकराम भी अगर अपनी दावत और तबलीग के मामलात में दावतें उड़ाने लगे और इस माल को ज़कात और खैरात के माल को इन चीज़ों के ऊपर उड़ाया जाएगा, तयशात पर उड़ाया जाएगा, तो ये भी बुनियादी तौर पर उसी में शामिल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमानतों की हिफाजत करने, अहदों को पूरा करने और हराम तरीके से खरीदो फरोख्त के सारे अहकामात जो हमने सुने उनसे इज्तनाब करने और माशरे को इनसे मुतारिफ करवाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। आमीन सुम्मा आमीन।